السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ. رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہتے ہیں ویلکم. میرے ساتھ ہیں سبین فاروق. میرے ساتھ ہیں محمد شعیب. سبین کی انرجی تھوڑی سی آج ڈاؤن ہے کیونکہ سبین کی طبیعت تھوڑی سی خراب ہے. اچھا میری کیا خراب ہے؟ میرا خیال ہے سب کی خراب ہوگی. وہ گلے ہم سب کے خراب ہے. موسم اس طرح کا کچھ چل رہا ہے کہ بس نہ پوچھیں. دماغ ٹھیک ہونے چاہیے, گلے ٹھیک ہو جاتے ہیں. دماغ ٹھیک ہونے چاہیے, گلے بھی ہونے چاہیے. نہیں, گلے بھی ہونے چاہیے, یہ بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے, ختم بھی کرنے چاہیے, لیکن ان کو ایکسپریس کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اینی ہاؤ بات یہ ہو رہی تھی کہ گلے شلے اپنے ٹھیک رکھیں جی. میرے والا حال نہ کرے کہ اگنور کرتے رہیں کہ کل ٹھیک ہوگا, پرسوں ٹھیک ہوگا, اور اس کے بعد جو ہے وہ انفیکشن سے آپ کا ایسا حال ہو جائے کہ پوری رات آپ کو بخار رہے اور صبح اٹھ کے آپ اپنا شو کرنا ہے, کیونکہ نیند تو ویسے بھی نہیں آنی. بات تو صحیح ہے, لیکن آپ اس کے لیے یوں کریں کہ فالودہ ٹرائی کریں. کیا ٹرائی کروں؟ فالودہ ٹرائی کروں. گلا خراب ہے. آپ کچھ لوگوں کا ٹھیک ہو جاتا ہے. ایسے کون سے لوگ ہیں؟ کچھ ہوتے ہیں. کون سے لوگ ہیں؟ وہ ہوتے ہیں ہمارے آس پاس. اچھا, آس پاس لوگ ہوتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ یہاں پہ کس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ایسا آپ نے بالکل نہیں کرنا. آپ نے احتیاط کرنی ہے. نہیں, اگر آپ کا گلا ٹھیک ہوتا ہے, آئس کریم سے کہوا پینا ہے, چائے پینی ہے, کافی پینی ہے, whatever suits you. وہ کافی کے علاوہ لسی بھی ہو سکتی ہے, وہ فالودہ بھی ہو سکتا ہے, کسی کا ہو سکتا ہے. صبح ان کی باتوں پہ مت دھیان دیں. اچھا, آپ یوں کریں کہ آپ ڈاکٹر کے مشورہ کریں, میرے اور سبین کی باتوں پہ نہ جائیں. نہیں, مجھے لگتا ہے یہ جو فالودہ اور یہ سب آپ بول رہے ہیں, صبح آپ کو یقیناً کوئی ریل دیکھ کے آئے جہاں پر گیان بانٹا جا رہا ہوتا ہے, اور سوشل میڈیا پہ ہر وقت ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ٹوٹکا وہ ٹوٹکا, اور لٹرلی جب آپ وہ ٹوٹکا گھر میں کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی طبیعت ناساز بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ وہ ٹوٹکے ہر کسی کو سوٹ نہیں کرتے. ایبسلیوٹلی, صاحب نے بالکل درست کہا. جو ریلز ہیں نا, یہ ہماری زندگی کا حصہ تو بن چکی ہیں. کسی کو وہ امپریس کرتی ہیں, کسی کو وہ ڈپریس کرتی ہیں. جو تو نے بات کی ٹوٹکے والی سے بھی, یہ تو چلو ایک اچھی بات ریل کی اس طرح سے ہوتا ہے کہ وداؤٹ ہیونگ ایبسلیوٹ نالج آپ ایک ریل کے تھرو کچھ چیزیں سیکھ جاتے ہیں, انڈرسٹینڈیبل ہے. لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں ریلز میں, کسی انفلوئنسر کی سکسیس, کسی کی بیوٹی, کسی کی کوئی اور بات, وہ آپ کو ریئل لائف سے تھوڑا سا دور کرتی ہے. ریئلسٹک گولز جو ہوتے ہیں, ریئلسٹک ریلیشن شپ گولز ہوتے ہیں, اس سے تھوڑا دور کر رہی ہوتی ہے آپ کو. تو میں آج اس پر ضرور بات بھی کروں گا کہ جو ریلز ہوتی ہیں اس کو آپ اس طرح سے ضرور دیکھیں کہ اچھا ٹھیک ہے, اس کی سکسیس سے آپ نے اسے ایڈمائر کیا, آپ نے کہا فائن, اٹس گڈ, لیٹس سیلیبریٹ دیٹ ان یور اون وے, بٹ اس کو اپنے اوپر طاری نہیں کرنا, اس کو اپنے اوپر حاوی نہیں کرنا. اپنے لائف کو, اپنی ہیلتھ کو, اپنے ریلیشن شپ کو کسی اور کی زندگی سے اور ریلیشن شپ سے اور ایکسپریشن سے کمپیئر نہیں کرنا. آپ کی زندگی ہے, آپ کا اپنا انداز ہے, اپنا مزاج ہے, اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں. لگتا ہے صبح بہت ڈز لگی ہے یہاں پہ. کوئی دکھتی رہا, کوئی بیگم نے کوئی ریل شیل تو نہیں بھیج دی کہیں کسی انفلوئنسر کی کہ فلانے نے مجھے یہ گاڑی گفٹ کی ہے, میرے میاں نے تو مجھے جناب ڈائمنڈ کی رنگ گفٹ کی ہے, کوئی ایسے معاملات. ہاں, ایک ریل صبح ہی, اچھا میں I woke up at 5 اور میری بیگم اس سے پہلے اٹھ گئی تھی, تو جیسے میں نے اٹھ کے فون دیکھا کہ ریل آئی ہوئی تھی, میں نے وہ ریل دیکھی. اس کے بعد اب میں نے کہا میں کیا جواب دوں, میں نے فی الحال تو اگنور کیا بس ریل کو, لیکن I'll talk about it later. ہاں دیکھیں, ان ریئلسٹک چیزیں ہوتی ہیں, کچھ ریئلسٹک بھی ہو سکتی ہیں, ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے, بٹ زیادہ تر جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا وہ ان ریئلسٹک ہوتی ہیں. اسپیشلی ہر کوئی اپنا ایک اچھا ٹائم سوشل میڈیا پہ دکھا رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے اس کی مرضی ہے, لیکن اس سے انفلوئنس آپ نے نہیں ہونا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ انفلوئنس ہو گئے تو آپ کی اپنی زندگی متاثر ہو سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ دکھایا جا رہا ہوتا ہے وہ ہمیشہ ویسے نہیں ہوتا. آپ وہی دیکھ رہے ہوتے ہیں جو کوئی آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوتا ہے. سو جو ایکچولی زندگی ہر کسی کی ہوتی ہے وہ اپس اینڈ ڈاؤنس کے ساتھ ہوتی ہے, کچھ بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا. وہ چاہے ریلیشنس ہوں, وہ چاہے آپ کی سکن ہو, وہ چاہے آپ کی ہیلتھ ہو, وہ چاہے آپ کے بال ہوں. لٹرلی اتنی ساری ریلز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں جی فلانی چیز یوز کریں, ایسے کہ ٹھیک ہے ہر چیز کے فائدے نقصانات اپنی جگہ ہوتے ہیں, لیکن ان ریئلسٹک گولس آپ نے اپنے سیٹ نہیں کرنا, اسپیشلی اپنے گھر میں. اور یہ میں پارٹنرز کے حوالے سے لازمی بات کری ہوں. بہت اچھی بات ہے آپ نے جو بات کر دی کہ اسپیشلی فار پارٹنرز. ایسا دوسری اس میں یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ میں کیا کہنے لگا تھا, مجھے بھول گئے, کوئی بات نہیں شعیب. نہیں, بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو ہم اسکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں نا, اس کی جگہ یہ ہے کہ اپنے وقت کا جو ہے وہ بہت اچھے سے استعمال کریں اور کسی اسکل کی طرف جائیں. اچھا, میں نے بھی کہا نا کہ میں کچھ کہنے لگا تھا بھول گیا. یہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہے سبین, جب ہم بہت زیادہ کانٹینٹ کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں, کوئی بات کرنی ہوتی ہے اور بالکل یہ بھی ریئلسٹک ہم بھول جاتے ہیں, ہاں زون آؤٹ ہو جاتے ہیں. لیکن اچھا اس میں بات ہم ضرور کریں گے, وہ یہ ہے کہ آپ کی جو زندگی ہوتی ہے نا اس میں بہت سی چیزیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں, آپ انہیں چیرش کریں, ان کو انجوائے کریں, اور کسی کی زندگی سے اپنا وہ کمپیئر نہ کریں. That's what I wanted to say, comparison. یہ جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں نا, اچھا فلاں کی زندگی, اس کا ریلیشن, اس کا انداز, اس کی جاب, اس کی گاڑی, اس کا گھر, اس کا لائف اسٹائل اینڈ ایوری تھنگ. پلیز اسٹاپ کمپیئرنگ یور سیلف ود اینی ون ایلس. اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں, اپنے انداز سے بنائیں. دیٹس دا بیوٹی اینڈ دیٹ شوڈ بی دی بیوٹی. اسکل سیکھیں. اچھا یہ بھی بات ہے ضرور. ہاں
سوشل میڈیا کے بجائے یا ریلز کے بجائے آپ اسکل سیکھیں. اور ہم نے اسکل کی بات اس لیے بھی کی کہ پاکستان کے کانٹیکس میں اگر ہم بات کریں یہاں پر یوتھ بلج بہت زیادہ یعنی ینگ پاپولیشن بہت زیادہ ہے وچ از این ایسٹ, لیکن اس کو یوٹیلائز ہم نے ایسے کرنا ہے کہ ان کو ہم نے اسکلس کی طرف لے کر جانا. آج ویسے بھی دنیا بھر میں یوتھ اسکلس ڈے منایا جا رہا ہے. اس کی کیا امپورٹنس ہے آج ہم اس پہ بات بھی کریں گے آگے چل کر. پاکستانی کچھ ایسے نوجوان بھی ہمارے درمیان موجود ہوں گے جو اپنے اپنے ڈومین میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ان سے کرائیں گے آپ کی ملاقات. لیکن اس بریک کے بعد رہیے ساتھ, یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکستان. آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور آج سوال تو میں نے کرنا تھا تم سے. جی کریں. ہاں سوال یہ ہے کہ کبھی اسکیٹنگ کی ہے؟ اسکیٹنگ کی ہے؟ کبھی ٹرائی کی ہو؟ میں نے نہیں کی, مجھے ڈر اپنی زندگی میں 30-40 سال پہلے, 30 سال پہلے نہیں, میں نے بالکل ٹرائی نہیں کی. پیدا ہوتے تو میں نے بالکل ٹرائی نہیں کی. اوکے, کوئی 20 سال پہلے 20 سال پہلے میں نے بالکل ٹرائی نہیں کی کیونکہ مجھے ڈر لگتا تھا گرنا ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ہماری باری اتنا زیادہ ان والی اسپورٹس کا رجحان نہیں تھا, آنیسٹلی نہیں تھا. ہماری ہوتی تھی وہ دیسی قسم کی, ہم کھیلا کرتے. اچھا, مجھے نہیں یاد, مجھے نہیں پتا, میری دفعہ نہیں تھی. ہاں کیونکہ وہ آپ کے کافی ٹائم کے بعد انوینٹ. ہمارے وقت میں تو اسکیٹنگ وغیرہ تھی تو ہم تو اسکیٹنگ ہی کرتے تھے. اچھا, آپ کے زمانے میں تھی. اوکے, کہ سیٹی مارتے تھے نا ہمارے زمانے میں, دیسی اسکیٹنگ. لیکن ہاں یہ بڑی اچھی بات ہے آپ نے کی سبین کہ اب ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کے لیے, ینگسٹرس کے لیے بہت سی فیسلٹیز ہوتی ہیں, بہت سے ایریاز ایسے ہوتے ہیں جو ڈیولپ کیے جاتے ہیں, انفراسٹرکچر ایسے ڈیولپ ہوتا ہے, ایکو سسٹم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو اسکیٹنگ, وہ چاہے آئس اسکیٹنگ ہو, وہ چاہے رولرز اسکیٹنگ ہے, کوئی بھی اسکیٹنگ ہو سکتی ہے. ادروائز اور ڈفرینٹ اسپورٹس بچے جا رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں. اچھا, نہ صرف یہ کہ انٹرسٹ سے سیکھ رہے ہیں بلکہ پھر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں مختلف ایونٹس میں, اور پھر ان ایونٹس میں ریپرزینٹ کرتے ہیں اپنے کلب کو, اپنی کمیونٹی کو, اور پھر جیت کے بھی آتے ہیں. ہم کچھ ویڈیوز جب دیکھتے ہیں نا اسکیٹنگ کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں مطلب اٹس ویری ویری ڈینجرس. ایکچولی پیرنٹس پریشان نہیں ہوتے کیونکہ وہ بالکل تیزی کے ساتھ آنا, اور وہ گھوم بھی جاتے ہیں, آئی ڈونٹ نو مینوورنگ اور واٹ, بٹ بڑا مشکل سا وہ کام ہوتا ہے جو بچے کرتے ہیں. میں نے خود F9 پارک میں سبھی نے ٹرائی کیا. آپ نے تو ویڈیو لگائی تھی, آپ تو گر گئے تھے بار بار. ہاں میں گر گیا. آپ ہر سیکنڈ کے بعد ڈانس, ہر سیکنڈ کے بعد آپ میرا خیال فرسٹ ٹائم سیکنڈ کے بعد نہ کو منٹ تو کرو نا کم از کم, کیونکہ مجھے اس نے سکھا دیا تھا کہ نہیں, اس نے سکھایا تھا نا مجھے کہ اچھا آپ اگر آگے جھک کے رہیں تو پھر تھوڑا سا گرنے کے چانس کم ہوتا ہے, پھر گرتے بھی ذرا بہتر ہے. ہاں جب آپ تھوڑا اسٹریٹ ہوتا ہے پھر بیک پہ گرتے ہیں, پھر کمر پہ چوٹ لگ سکتی ہے. سو ٹیکنیک یہ ہے کہ آپ نے جھکنا ہے, جھکنا سیکھیں. زندگی میں بڑا ضروری ہے جھکنا. یہ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. اور ہمارے آج کے جو بچے ہیں, ہماری ینگ جنریشن, وہ یہ مشکل کام کرے. اور ایک ایسی ہی چیمپئن سے آج آپ کی ملاقات کروانے لگے ہیں جو کہ 4 سال کی عمر سے اسکیٹنگ کری ہے. واہ ماشاءاللہ. اور اس کے علاوہ اب تو 11 سال کی ہو گئی. میں نے یہ بتایا کہ 4 سال کی عمر سے انہوں نے, میں بھی یہی بتا رہا ہوں نا کہ اب 11 کی ہو گئی ہیں. آپ 11 سال کی ہیں جی. اور اس کے علاوہ 2 انٹرا کلب نیشنل چیمپئن شپس میں زبردست کارکردگی انہوں نے دکھائی ہے. اور 2 بار جو ہے وہ پہلی پوزیشن حاصل کیا, اور 1 بار دوسری پوزیشن, اور 1 بار جو ہے وہ تیسری پوزیشن. مطلب فرسٹ 3 میں وہ ہمیشہ سے رہی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. نام ان کا بڑا مشکل ہے جو الائنا سہیل نے ہمیں جوائن کیا ہے. الائنا نام ہے ان کا, ہمیں جوائن کر چکے ہیں. السلام علیکم, گڈ مارننگ الائنا. وعلیکم السلام. بہت پیارا نام ہے ماشاءاللہ. آپ کے پہلے نام کا مطلب بتائیں. مون لائٹ. مون لائٹ, اٹس بیوٹیفل. سو الائنا تھوڑا سا بتائیں کہ اسکیٹنگ کی طرف شوق. آئلین. میں واقعی سوری آئلین, اچھا واقعی مشکل نام ہے. اچھا میں نے پوچھا بھی تھا بریک میں لیکن میں خود غلط کر گیا. مشکل نام ہو تو یہ ہو جاتا ہے, ہماری معذرت قبول کیجیے. آئلین, اب آپ نے یاد رکھنا آئلین مطلب اس کا مون لائٹ. سو آئلین تھوڑا سا بتائیں 4 سال کی عمر کا مطلب یہ کہ بس آپ نے تو پیدا ہوتے یہ سوچا کہ مجھے اسکیٹنگ کرنی ہے. جی میں نے اصل میں ایسے اسٹارٹ کی تھی کہ میرا بھائی بھی اسکیٹنگ کرتا تھا پہلے, تو مجھے اس کو دیکھ کر شوق ہو گیا تھا. میں نے اپنی مما کو بولا کہ مجھے بھی کرنی ہے. اس کے بعد مما نے مجھے اسکیٹس دلائے, تو وہ میں نے پنک کلر کے لیے تھے. پہلے مجھے پنک کلر بہت اچھا لگتا تھا, تو میں نے اسکیٹنگ سٹارٹ کی پہلے خود سے. پھر میں گرتی تھی, اٹھ جاتی تھی. بعد پھر مما نے آن لائن ایک اسکیٹنگ کلب ڈھونڈا تھا, وہ کراچی میں تھا, کراچی اسکیٹنگ کلب. اس کے سر بہت اچھے تھے, وہ اسکیٹنگ پریکٹس بھی کرواتے تھے ہر دن. پھر میں ان کے پاس جاتی تھی, میں گرتی بھی تھی لیکن میں ہار نہیں مانتی تھی, اور مجھے بہت اچھا لگا. اور اب میں نیشنل لیول پہ ہوں. ماشاءاللہ. بھائی کتنے بڑے ہیں آپ کے؟ بھائی ابھی 15 کے ہیں. اور ابھی بھی کر رہے ہیں اسکیٹنگ؟ وہ نہیں, اب زیادہ ان کو شوق نہیں ہے, وہ کرکٹ کرتے ہیں. تو آپ کو بھی مطلب آہستہ آہستہ آپ کا شوق کہیں اور تو نہیں چلا جائے گا, لیکن یا آپ نے آگے اس کو پروفیشنلی بھی پرسو کرنے کا سوچا؟ آلریڈی آپ نیشنل لیول پہ تو ماشاءاللہ کھیل ہی رہی ہیں.
جی میں اس کو آگے جا کے نیشنل لیول پہ پرسیو کروں گی کیونکہ میرا پیشن بھی ہے, مجھے بہت اچھا لگتا ہے, تو میں اس کو پرسیو کروں گی. چلو زبردست, یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہماری جو آج کی یوتھ ہے, جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا, آج ہم بات کر رہے ہیں ویسے بھی کہ یوتھ اسکلس ڈے جس طرح سے پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے, اور یہ ایک اسکل ہے. یہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو, ہمارے ینگسٹرس کو آپ لوگوں نے فون دینے کے بجائے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ان کو کوئی اسکلس سکھائیں بچے کو. اور جس طرح سے جو آئلین ہے, ان کے پیرنٹس نے 4 سال کی عمر سے ان کو اسکل سکھانی شروع کی ہے, تو بچے کو بہت چھوٹی عمر سے جب آپ کو لگے کہ ہاں اس کی اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ سیکھ سکتی ہے, تو آگے لے کر چلیں اور اس کو جو ہے اس طریقے سے اس کو پرسو بھی کرائیں. اچھا, اب آگے آئلین کیا آپ نے پلان کیا ہوا ہے, کیونکہ آپ نے جس طرح بتایا کہ آپ نے پروفیشنلی بھی مزید اس کو آگے آپ نے پرسو کرنا ہے, سو واٹس دا پلان؟ کوئی گول ٹارگیٹ آپ نے سیٹ کیے ہیں کہ اب مجھے یہ والی چیمپئن شپ کھیلنی ہے اور اس کے بعد مجھے آگے جانا ہے؟ میں نے ایسے گول کیا ہوا ہے کہ میں آگے جا کے اولمپکس میں کروں گی اور پاکستان کو انٹرنیشنلی ریپرزینٹ کروں گی, کیونکہ میں نے پاکستان کو بارے میں بھی دکھانا ہے, کیونکہ زیادہ اولمپکس میں دیکھیں تو پاکستان کا زیادہ نہیں ہوتا, بائی کنٹریز کا ہی ہوتا ہے. تو میں اگر اسکیٹنگ میں جاؤں گی تو میں پاکستان کو ریپرزینٹ کروں گی, اور باقی بھی میں نیشنل لیول پہ چیمپئن شپ میں پارٹیسپیٹ کرتی رہوں گی انشاءاللہ. تھوڑا سا آئلین اپنی روٹین بھی بتائیں کہ اچھا ڈیلی جاتی ہیں پریکٹس کرنے کے لیے, کہاں پریکٹس کرتی ہیں, کتنی دیر پریکٹس کرتی ہیں؟ ہم لوگ F9 پارک اسلام آباد میں کرتے ہیں پریکٹس, اور یہ 1 آور کے لیے ہوتا ہے, اور اس میں ہم لوگ بس اسپیڈ اسکیٹنگ کرتے ہیں اور ایکسرسائزز کراتے ہیں. سر ڈیلی نہیں ہوتا, صرف ویکینڈس پہ ہوتا ہے, فرائیڈے, سیٹرڈے اینڈ سنڈے, تو ان 3 دن میں ہی ہوتا ہے اور 1 آور کا ہوتا ہے. اچھا, اور وہاں پہ ویسے کتنے اور بچے ہیں جو کہ آ رہے ہیں سیکھنے, تاکہ ہم ذرا سا اندازہ بھی لگائیں گے اسلام آباد میں کتنا رجحان ہے اس کا؟ وہاں پر بہت زیادہ اسٹوڈنٹس آتے ہیں ہر وقت, کیونکہ سر کے بہت زیادہ اکاؤنٹس بھی ہیں یوٹیوب پہ, ٹک ٹاک, ہر جگہ. سر تو آپ کو ویسے چھائے ہوئے ہیں نا, وہ تو خنجراب سے پنڈی آ جاتے ہیں اسکیٹنگ کرتے کرتے. جی, تو سب ان کو جانتے ہیں, تو وہ ان سے کہتے ہیں کہ بچوں کو بھی اسکیٹنگ سکھا دیں ہمارے, تو پھر وہ سکھاتے ہیں سب کو, اور بہت زیادہ بچے ہوتے ہیں. وہاں پر 2 کلبز ہیں, ایک ان کے بھائی کا ہے, لیکن میں ان کے کلب میں ہوں, سر بلال کے. اب ذرا بتائیں چوٹ کتنی دفعہ لگی اور کہاں کہاں چوٹ لگی ہے, پھر چوٹ لگنے کے بعد بابا پریشان زیادہ ہوئے یا ماما زیادہ پریشان؟ اور بچے جو ہے ویسے بھی شریف اسکیٹنگ کے بچے, کیا بڑے بچے بھی اسکیٹنگ کی طرف اس لیے نہیں جا رہے ہوتے کہ گر جائیں گے؟ بڑے تو ٹھیک نہیں جا رہے ہوتے نا, پھر ان کی چوٹیں ٹھیک نہیں ہوتی. ہاں یہ بات ہے ویسے. ہاں جی, چوٹ تو بہت دفعہ لگی ہوئی ہے. ایک دفعہ میں ریس بھی کر رہی تھی تو میں گر گئی تھی. چوٹ اتنی گہری نہیں لگی, بس پہلے جب میں ایک دفعہ کر رہی تھی تو مجھے نی پہ چوٹ لگ گئی تھی. تو مما لوگ زیادہ پریشان تو نہیں ہوئے, ان کو پتا تھا کہ واپس اٹھ کے کر لے گی, تو وہ لوگ زیادہ پریشان نہیں ہوئے. میں بھی بس ٹھیک ہی تھی, واپس اسکیٹنگ اسٹارٹ کر دی. کتنا ٹائم لگا تھا؟ بیکاز ہمیں لگتا ہے کہ شاید بڑا مشکل ہے سیکھنا, اور مہینوں لگ جاتے ہوں گے صرف آپ کو بیلنس کرنے میں. 7 ایئرس تک میں نے اسپیڈ اسکیٹنگ اسٹارٹ کر دی تھی. باقی مطلب میں نے پہلے بیلنس پہ کام کیا تھا. اور کتنا ٹائم آپ کو لگا تھا؟ بٹ بہت چھوٹی تھی, شاید آپ کو یاد جی 4 ایئرس کی تھی, تو مجھے زیادہ اچھے طریقے سے یاد نہیں ہے, لیکن 6 تک میرا ہو گیا تھا. اوکے, 2 سال. لیکن ظاہر ہے آپ ڈیلی نہیں کر رہے ہوتے نا, آپ ویکینڈس پہ جب بھی آپ کو ٹائم ملا. بھی تو آئی تھنک سمرز میں تھوڑا زیادہ ہم نے دیکھا بھی بچوں کو, جس طرح سمر کیمپس لگتے ہیں اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پیرنٹس بچوں کو ٹائم ہوتا ہے, یا کہہ سکتے ہیں کہ بچوں کو چاہتے ہیں کہ ان کی انرجی چینلائز کرے, تو اس لیے وہ ایسی کسی ایکٹیویٹی میں ان کو پارٹیسپیٹ کروا رہے ہوتے ہیں. دیکھیں اب سوئمنگ کی طرف بھی بچوں کو لے جایا جا رہا ہوتا ہے کہ سوئمنگ سکھائی جائے, اور ساتھ میں وہ بھی ایک ایکسرسائز ہی ہوتی ہے, بیکاز بچے ہمارے آج کل کے وہ صرف فون استعمال کر رہے ہوتے ہیں. آئلین, آپ کی کیا روٹین؟ تو آپ نے بتایا کہ کس طریقے سے آپ اس کو پلان کرتی ہیں کہ ویکینڈ پہ آپ لوگ کرتے ہیں, بٹ اوور آل بیکاز آپ یوتھ کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں یہاں پہ, کتنا ضروری ہے کہ ہمارے آج کے بچے کسی نہ کسی اسکلس کی طرف جائیں, کچھ نہ کچھ وہ ضرور سیکھیں؟ اور ظاہر ہے ہر بچے میں کوئی نہ کوئی ایبیلٹی ہے جس کو صرف اور صرف تراشنے کی ضرورت ہے. جی, ان کو جو بھی ایکٹیویٹی کرنی ہے طرح ان کو پہلے اس میں ماسٹر ہونا ہے, اس کے بعد ان کو جو بھی کرنا ہے کریں. ایکٹیویٹی جو بھی کریں تو فون گیجٹ سے تو دور ہی رہیں, کیونکہ پھر وہ آئی سائٹ بھی خراب کرتا ہے, ویژن خراب کرتا ہے. تو میں تو کہتی ہوں ایکٹیویٹیز کی طرف ہی آئے سارے, اور جن کو اسکیٹنگ کرنا ہے وہ اسکیٹنگ کریں, جن کو سوئمنگ کرنی ہے وہ سوئمنگ کریں, اور جو بھی کرنا ہے تو وہ اپنی ایکٹیویٹی میں کریں. اپنی چوائس ہے, آپ بس ایک چوز کریں چیزیں وہ کریں. اچھا, کیا بچے گھر پہ ہی اسکیٹنگ سیکھ سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں اگر تھوڑی اسپیس ہے آپ کے پاس, یا کہ پراپرلی کوئی آؤٹ ڈور فیسلٹی کا ہونا, کسی ٹرینر کا ہونا, ایک انوائرمنٹ کا ہونا بہت زیادہ میٹر کر رہا ہوتا ہے؟ انسٹرکٹر کا تھوڑا سا ضروری ہوتا ہے, لیکن کیونکہ اگر الگ کریں گے تو پھر ہمیں زیادہ اسکلس کا بھی نہیں پتہ ہوگا, اسپیڈ اسکیٹنگ بھی نہیں ہوگی, ہمیں بیلنس کا بھی نہیں پتہ ہوگا. وہ تھوڑا تھوڑا شروع میں بتاتے ہیں کہ بیلنس کیسے رکھنا ہے, ہمیں کرواتے ہیں چھوٹے راؤنڈز, اور اس طرح بیلنس وی شیپ بنا کے سارا,
تو اس لیے انسٹرکٹر کا ہونا تھوڑا ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ لوگ تھوڑا جلدی سیکھ لیں اسکیٹنگ. اوکے اچھا ایسے میں سب سے چھوٹا بچہ کون سا ہے آپ کے اس کمیونٹی میں اس گروپ میں جو ہم کہہ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے بھی آ رہے ہیں؟ بہت زیادہ چھوٹے بچے ہیں وہاں پر, لیکن جو ایک بچہ ہے مجھے بہت کیوٹ لگتا ہے, اس کا نام میں تھوڑا بھول گئی ہوں, کیا ایج لیکن ہوگی اس کی ایج شاید 3 یا 4 ہے. اوکے 3-4 سال کا بچہ بھی اسکیٹنگ کرنے آ رہا ہے جی F9 پارک میں. دیٹس وہ بھی اتنی عمر میں گئی تھی نا, ان کو ہاں، آپ کو بھی دیکھ کے ویسے کہتے ہوں گے کیوٹ کیوٹ سی بچی. اب تک جو ہے وہ سیم آپ کے انسٹرکٹر بھی سیم ہی ہے ابھی تک جو پہلے جی ابھی تک سیم ہی ہے. اتنے سالوں سے کراچی نہیں, کراچی میں تو ڈفرنٹ ہے ظاہر ہے, کراچی میں ڈفرینٹ ہے لیکن یہاں پر اسلام آباد میں وہ ڈفرینٹ کراتے ہیں, کراچی میں ڈفرینٹ ہے. اوکے اچھا ایسے میں اسکیٹنگ اور پھر آئس اسکیٹنگ بہت ڈفرینس بیکاز ذرا اس کا تو سارا اکوپمنٹ ہی ڈفرینٹ ہوتا ہے. آپ نے ویسے کی آئس اسکیٹنگ؟ جی میں نے ایک دفعہ آئس اسکیٹنگ F9 پارک میں کی تھی. کتنا ڈفرینس محسوس ہوا اچھا باہر اسکیٹنگ کرنا یا کسی ایسی فیسلٹی میں جہاں پہ آئس اسکیٹنگ ہو؟ مجھے لگتا ہے تھوڑا ڈفرینٹ ہے کیونکہ آئس اسکیٹنگ میں مطلب وہ ویلز نہیں ہوتے ہیں, اس میں لائن ہوتا ہے. جی وہ بلیڈ ہوتا ہے اس کو. اوکے جو بھی کہتے ہیں مشکل چیز ہوتی ہے. ویل نہیں ہوتا نا, بلیڈ ہوتا ہے. ہم تو اس پہ بھی بہت گرے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ باہر والی اس کی نسبت تھوڑی سی شاید آسان ہے, آسان میں کمپیریزن ٹو آئس اسکیٹنگ کہہ رہا ہوں. اچھا اوکے, اس میں زیادہ چوٹ لگی تھی نا. اچھا اوکے اپنی بات کر رہے ہیں آپ, اپنا ویسے تجربہ بتا سکتے. اچھا ویسے جس طرح ہم آئلین سے بھی بات کر رہے ہیں, آپ لوگ بھی ہمیں بتائیں ذرا, ہماری سوشل میڈیا ٹیم بھی ذرا ایکٹیو ہو جائے ابھی اور ذرا میسیجز نوٹ ڈاؤن کرنا شروع کر دیں, اور آپ ہمیں بتائیں کہ کون سی اسکل آپ نے کس عمر سے سیکھنا شروع کی اور کس کو آپ آگے پرسو کر رہے ہیں, اور آپ اپنے بچوں کو کون سی اسکل سکھانا چاہتے ہیں, کیا آپ کی میموریز ہیں اس کے ساتھ. اس حوالے سے جو بھی آج کے دن کی مناسبت سے آپ ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں, نام اور شہر کے ساتھ ہمیں واٹس ایپ کریں ابھی, اور ہم آگے چل کے اپنے پروگرام میں آپ کے پیغامات شامل کریں گے. ایبسلیوٹلی. اب ذرا ہم بات کریں گے کہ جو آئلینڈ نے اتنی چیمپئن شپس میں پارٹیسپیٹ کیا اور اس میں انہوں نے 2 بار پہلی پوزیشن, 1 بار دوسری اور 1 بار تیسری. ہاں تو میں پہلی پہ رہتا ہوں نا. تھوڑا سا بتائیں ان سارے ایونٹس سے متعلق, کہاں کہاں پہ ایونٹس ہوئے, کتنے اس میں پارٹیسپینٹ تھے, اور پھر ظاہر جیتنا اس کی تو خوشی الگ ہے. جی یہ F9 پارک میں ہی ہوا تھا اور 4 دفعہ ہوا تھا یہ. لائک میں جب یہاں پر آئی تھی تو 7th چیمپئن شپ تھا, تو میں نے جب پہلی دفعہ پارٹیسپیٹ کیا تھا تو میرے مما بابا نہیں تھے وہاں پر کیونکہ وہ کسی کام سے گئے ہوئے تھے, تو تب میں اکیلے تھی. صرف میری دوست کی مما وہ میرے چیئر کر رہی تھی, تو جب میں اکیلے تھی میں کر رہی تھی اور میری 3rd پوزیشن آ گئی ان کے بغیر. تو بعد میں جب وہ لوگ آئے تو میں نے ان کو دکھایا, انہوں نے مجھے ٹریٹ بھی دی آئس کریم کی, مجھے بہت مزہ آیا. یہ پکچر اسی وقت کی تو نہیں ہے؟ یہ 1st پوزیشن جو ابھی ہوا ہے چیمپئن شپ, ابھی جو ریسنٹ ہوا ہے. جی اوکے, اور یہ بھی F9 پارک میں ہوا تھا؟ جی, اور یہ میں نیو کیٹیگری میں تھی 11 to 14, لیکن میری کنٹیسٹنٹ بھی 15 ایئرس کی تھی, اس نے چیٹنگ کی تھی تھوڑی. چیٹنگ کیسے ہوتی ہے اس میں؟ لائک کیٹیگریز ہوتے ہیں نا 4 to 6, 7 to 10, تو میرا 11 to 14 تھا, اس کا وہ 15 ایئرس کی تھی تو اس کو 15 to 17 میں جانا تھا, لیکن وہ 11 to 14 میں آ گئی. سے کوالیفائی کیسے کر لیا پتہ نہیں, وہ سر اب اس طرح صحیح سے چیک نہیں کرتے. اوکے چلیں یہ گلا ڈاکومنٹس چیک نہیں ہوئے صحیح طرح سے, لیکن جیت تو پھر بھی آپ گئیں. جی اس سے کوئی فرق تھوڑی پڑا. آپ کی دیکھیں یہ وہ اسکلز ہیں نا کہ آپ نے ان کو کتنا نکھارا ہے, یہ میٹر کرتا ہے. یہ چیز تو میٹر ہی نہیں کرتی کون کیا ہے. جی ہاں چلیں جی, آخر میں کوئی اچھا سا میسج لیتے ہیں میرا خیال ہے آج کے دن کی مناسبت سے. آئلین ہماری یوتھ اس وقت جو ہمیں دیکھ رہی ہے اس کو کیا پیغام دیں گی؟ اس کو میں یہ پیغام دوں گی کہ یہاں پر پاکستان میں لڑکیوں کو یہ لوگ کہتے ہیں, ڈسکریج کرتے ہیں کہ لڑکیاں کچھ نہیں کر سکتی, وہ صرف پڑھائی مطلب کچن کے سامان میں ہوں گی, گھر کا صفائی کریں گی. تو میں کہوں گی لڑکیاں کچھ بھی کر سکتی ہیں, وہ بریو بھی ہیں, پاورفل بھی ہے, اسٹرانگ بھی ہے. تو وہ لڑکوں کے جتنے ہی اسٹرانگ اور پاورفل ہیں, وہ جو بھی ایکٹیویٹی جو بھی کرنا چاہتی ہیں تو وہ ایکٹیویٹی کریں. جیسے سوئمنگ کریں تو سوئمنگ بھی کریں, ان کی اپنی مرضی ہے, اور ان کو کسی اور کے ڈریم کو پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے, اپنے ڈریم کو فالو کرنا چاہیے. Absolutely, what a wonderful message you have. بہت شکریہ آئلین, ساتھ موجود تھیں آپ. It was wonderful having you. بہت آگے جائیں ماشاء اللہ, جس طریقے سے آپ یہاں تک پہنچی ہیں اور جو آپ کا خواب ہے اولمپکس میں پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا, تو وی ریئلی وش اینڈ ہوپ کہ یہ ہو اور آپ وہاں پر جائیں, میڈل لیں اور دوبارہ ہماری مہمان بنیں انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. بریک کی طرف بڑھیں گے ناظرین, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک. ہماری یوتھ جس طریقے سے ماشاءاللہ آگے جا رہی ہے اور فتح کے جھنڈے گاڑ رہی ہے ان ایوری ڈومین, آئی مسٹ سے دیٹ, تو یہ بڑا
ایک زبردست مومنٹ ہوتا ہے جب ہم اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں, چیریش کر رہے ہوتے ہیں. سو آج چونکہ ہم نیشنل اسکلز ڈے پہ بات بھی کر رہے ہیں اور اسکلز کی امپورٹنس پر بھی بات ہو رہی ہے, تو اے آئی کا چونکہ دور ہے, اینڈ اے آئی از اے اسکل جس پہ ہم سیکھ بھی رہے ہیں, اس کو امپلیمنٹ بھی کر رہے ہیں, یوٹیلائزیشن بھی اس کی ہو رہی ہوتی ہے. اب ایسے میں آج جس نوجوان نے ہمیں جوائن کیا, انہوں نے زبردست کام یہ کیا کہ انہوں نے along with his group ایک انٹرنیشنل کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کر وہاں پہ زبردست انہوں نے کارکردگی دکھائی ہے. گوگل سلوشن چیلنج ایوارڈ 2025 انہوں نے اپنے نام کیا. اس میں ڈفرینٹ کیٹیگریز تھیں, اس میں جو بیسٹ کیٹیگری تھی وہ ان کو ملی ہے, دیٹ از بیسٹ اے آئی سلوشن ان ایشیا. میں بات کروں اس چیلنج کی جو کہ منیلا میں ہوا ہے 23 to 25 آف جون میں, اور گوگل سلوشن چیلنج ایوارڈ 2025 جس میں انہوں نے اے آئی ٹول ہے جیو جیما. اٹس اے ویری ڈفرنٹ کائنڈ آف نیم, جیو جیما. انٹرسٹنگ بھی ہے, کیوٹ سا بھی ہے, نام بھی ویسے بڑا انٹرسٹنگ ہے. جیو لیکن یہ جیما ٹول کیا ہے, یہ کام کس طریقے سے کرتا ہے, کس طرح سے آگے ہم اس کو پریکٹیکلی دیکھ سکتے ہیں, کتنا ضروری ہے کہ سب اس کو سیکھیں. تو بڑے میں کہتے تازہ ایونٹ ہوا ہے نا, تازہ ایونٹ ہوا. میں دیکھ رہی تھی کہ اکثر ہم بلا رہے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں اچھا فلانے ایئر میں تو تازہ ایونٹ ہے, تو بات کرنے کا بھی زیادہ ہمارے پاس مارجن بھی ہوگا اور بڑا اچھا بھی ہوگا سب کے لیے. احمد اقبال ہمارے ساتھ موجود ہے. جی السلام علیکم, کیسے ہیں احمد؟ جی بالکل ٹھیک, آپ سنائیں. الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا احمد, آپ کے ساتھ اس گروپ میں حنزلہ بن یونس بھی تھے, عبداللہ آصف بھی تھے, اور خلیل الرحمان بھی تھے, تو 4 لوگوں کا گروپ تھا یہ. جی بالکل. گریٹ. تھوڑا سا بتائیں احمد, پہلے اپنے بتائیں آپ کہاں پر ہوتے ہیں, کیا کرتے ہیں, پھر ہم ذرا اس چیلنج پر بھی آتے ہیں. جی میں ایک فائنل ایئر اسٹوڈنٹ ہوں, اب میں گریجویٹ ہو چکا ہوں, اور جیو جیما ایکچولی میرا فائنل ایئر پروجیکٹ تھا. تو الانگ سائڈ حنزلہ بن یونس, یہ میرے تھیسس پارٹنر ہیں. وی ایکچولی گاٹ فنڈیڈ بائی گوگل فرسٹ. ہم نے اسی ٹائم لاسٹ ایئر ایک ریسرچ گرانٹ کے لیے اپلائی کیا تھا ڈاکٹر ساجد غفار صاحب کے ساتھ, جو میرے سپروائزنگ پروفیسر ہیں, اینڈ وی گاٹ فنڈیڈ بائی گوگل $10,000 کا ایک اے آئی ریسرچ گرانٹ ہمیں ملا ان سپٹمبر 2024. جیسی ہماری یہ ریسرچ میچور ہوتی گئی, بیسکلی ہم ایک چیٹ GPT بنا رہے ہیں یا بنا چکے ہیں ان سیٹلائٹ امیجری, میننگ آپ کا پرومپٹ ول ایکسٹریکٹ اینی سیٹلائٹ امیجری آف دا پلانٹ, اور اس کے اوپر آپ میننگ فل ڈیٹا سیٹس بھی اوور لے کر سکتے ہیں. اسی ریسرچ کو جیسے جیسے میچور ہوتی گئی, ہمیں اور ٹیلنٹ کی ضرورت تھی, تو آئی لکڈ نو فردر دین ہماری کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ میں خلیل الرحمان اینڈ عبداللہ آصف, ان کو ہم نے آن بورڈ کیا اس پرٹیکولر ریسرچ میں. میں خود ڈپارٹمنٹ آف اسپیس سائنس سے ہے میرا تعلق. تو فار دس ایکچولی دس پریسٹیجیس ٹورنامنٹ, یہ پچھلے 5 سال سے یہ ایک گوگل سلوشن چیلنج ٹورنامنٹ ہو رہا ہے. پاکستان کافی کلوز آیا تھا لاسٹ ایئر فائنلز میں, بٹ دے couldn't convert. بٹ دس ایئر ہم ایک نہیں 2 ٹیمز آئی تھیں, ایک فاسٹ یونیورسٹی سے بھی آئی تھی, اینڈ دین ہم IST سے بھی گئے تھے, اینڈ وی ون دا بیسٹ AI سلوشن ان ایشیا. دیٹ مینس کہ 5 سال سے ہو رہا ہے, پاکستان پارٹیسپیٹ ضرور کر رہا تھا, لیکن اس دفعہ پاکستان گیا اور چھا گیا. ایسے ہی ہے. سو دوسری ٹیم پاکستان سے گئی تھی, انہوں نے بھی کچھ جیتا ہے. یس, سو ایکچولی دے کیم ان ٹاپ 10, تو وہ بھی ایک ٹاپ 10 سولوشن ہے. اچھا, تو آپ نے جو بات کی نا وہ سیٹلائٹ تصاویر, اس کا تجزیہ ہم چاہیں گے تھوڑا آسان کر کے بتائیں اس کو, کہ اس کا کیا فائدہ ہے, اس کی امپلیمنٹیشن کیا ہے, ایک عام انسان کی زندگی میں اس سے کیا فائدہ ہوگا. جس طرح چیٹ GPT کی ہم بات کر رہے ہیں, تو اب تو بہت ایزی ہے, ہر کسی کو یوز کرنا آتا ہے. تو سیٹلائٹ امیجری کی جو دنیا ہے, میں ہمیشہ یہ آرگیو کرتا ہوں کہ یہ ہر پرٹیکولر انڈسٹری میں اس کی کراس اوورس ہو سکتے ہیں, چاہے ایگریکلچر ہو, چاہے سپلائی چین ہو, آئل اینڈ گیس ہو, ایون کلائمیٹ چینج بھی ہو. آپ سیٹلائٹ امیجری کو یوز کر سکتے ہیں ٹو کیلکولیٹ سوائل موئسچر, سوائل مطلب کراپ ہیلتھ, اوور آل فارسٹ کا کور, ایون فارسٹ لاس. تو اس کی کافی اگین آپ کے یوز کیس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیسے آپ سیٹلائٹ امیجری کو یوز کرنا چاہتے ہیں. ان ٹریڈیشنلی جو ایکسیس ہے ایسے ٹائپ کا ڈیٹا کے لیے فار ایوری ون از سم واٹ ہارڈ. آپ کو تھوڑا بہت ڈومین ایکسپرٹیز اس کے لیے چاہیے ہوتی ہے. تو اب ظاہری بات ہے چیٹ GPT کا زمانہ آ چکا ہے, تو آٹومیشنز اور ہمیں مطلب ہر انڈسٹری میں اس کی کراس اوورز نظر آ رہی. تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم جنریٹیو AI یا ٹیکسٹ بیسڈ ماڈلس کو ہم سیٹلائٹ امیجری کی جو دنیا ہے, جو موسٹلی اوپن سورس ہے, اٹ از فری ٹو یوز فار ایوری ون, تو اس کو ہم کیسے ایز آف ایکسیسیبلٹی دے پائیں فار ویریس اسٹیک ہولڈرس. اور کتنا کوئک ہے. فار ایگزامپل ابھی ہم یہاں بیٹھے اگر آپ کے اس ٹول کو استعمال کرتے ہوئے, لیٹس ایزیوم کہ ہم نے بلوچستان کے ایک پرٹیکولر حصے کو ہم نے سیٹلائٹ امیج اس کا لیا, اور ہم اس کو انالائز کریں کہ اس میں فارسٹ کور کتنا ڈسٹرب ہو چکا ہے, انفراسٹرکچر. فار ایگزامپل ہم فلڈز میں دیکھتے ہیں, جب کہ فلڈز کے فوراً بعد کیا سچویشن ہے, سو ہم کتنا ریئل ٹائم ڈیٹا لے سکتے ہیں, کتنا کوئک لے سکتے ہیں, تاکہ ہم اس کو انالائز کر کے پھر فوراً سے کوئی ڈیسیژن لے سکیں.
بالکل. سو اگین ایز ارلی ایز یسٹرڈے کی امیج اگر آئی ہوئی ہو ایک پرٹیکولر سیٹلائٹ اس اگر آربٹ میں یا اس ایریا کی کوریج لے رہی ہو تو اٹ کین بی ایز ارلی ایز یسٹرڈے فار ایگزامپل. اچھا, تو اٹ کین گو وے بیک ٹو لیٹس سے 1970s ہسٹوریکل ڈیٹا. تو آپ ملٹی کیا کہتے ہیں ٹائم بیسڈ انالیسز بھی کر سکتے ہیں کہ کیسے تھرو آؤٹ ٹائم, جیسے آپ نے کہا فارسٹ کور, ہم 1970 کا ڈیٹا بھی لے سکتے ہیں. یس, اینڈ پریزنٹ ٹائم کا بھی. تو آپ دونوں کا کمپیریزن کر سکتے ہیں. بٹ اگین بات یہ ہے کہ ایسے ڈیٹا کے ساتھ اس کو ہینڈل کرنا وہ کمپلیکس ہے. اٹ ٹیکس بہت آورز. چیلنجنگ ہے کہ اتنا پرانا ڈیٹا بھی, اور اسپیشلی اب جب کریڈیبلٹی کی بات کرتے ہیں, بیکاز ہم تو دیکھتے ہیں کہ کتنا ایکوریٹ ہونا چاہیے, کتنا ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے, اور آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے. یس یس. سو بیسکلی اگین جیسے میں نے کہا کہ اس ڈیٹا کی جو کمپلیکسٹی ہے اس کو ہینڈل کرنا, اس کو ایٹ لیسٹ ایسی انالیسس جیسے فلڈ انالیسس کرنا, اس کو اٹ ٹیکس آورز ورتھ آف ورک. لیکن ہمارے بیکاز ہم کیونکہ اے آئی کو استعمال کر رہے ہیں وتھ سیٹلائٹ امیجری اور اس کی ایکسیسیبلٹی کو ہم بہتر کرنا چاہیں تو اٹ ٹیکس سیکنڈس ٹو ایکچولی کمپیوٹ سچ میپ لیئرز بیسکلی. تو اگین ہمارے جو کور فلاسفی ہے اس پرٹیکولر گوگل ریسرچ کے ساتھ وہ یہی ہے کہ ہم ایوری ڈے یوزرز ایون یور سیلف کین ایکچولی یوز اینڈ سی سچ ڈیٹا سیٹلائٹ امیجری کا پلانیٹری اسکیل پہ. اوکے, آئی مین مے بی آپ نے شاید کچھ بھی نہ کرنا, آپ سے دیکھنا چاہتے ہو. یس, مے بی شاید آپ انجوائے کریں اس کو دیکھ کر, اس ڈیٹا کو پروبیبلی. وائی ناٹ. اپنا اگین جیسے میں نے کہا کہ اٹ از ویری انٹرسٹنگ. آپ ڈفرینٹ والکینوز کو دیکھ سکتے ہیں, پری ایرپشن, پوسٹ ایرپشن. یہ تو آئی مین ایجوکیشن کے پرسپیکٹو سے اٹس ویری امپورٹنٹ. اٹ از. کیا سیکورٹی چیلنج بھی ہے اس میں؟ ایبسلیوٹلی. اگین جیسے میں نے کہا کہ اس کے کراس اوورز کافی ڈائیورس ہیں, تو جیو انٹیلیجنس میں بھی اس کو یوز کیا جا سکتا ہے. اگین ایز آئی مینشنڈ ارلیئر سیٹلائٹ امیجری موسٹلی جو ہمیں مل رہی ہے وہ اوپن سورس ہے. اگین ایکسیسیبلٹی کے بیریئرس تھے, تو اسی بیریئرس کو ہم اگین میٹیگیٹ کرنا چاہتے ہیں تھرو نیچرل لینگویج, کہ آپ صرف بتائیں کہ گیو می دا سیٹلائٹ امیجری آف ایکس وائی زی لوکیشن. اس نے اس بیریئر کو ہٹا دیا بالکل. یس, یو کیڈ سے فردر امپروو کر دیا. ہم نے یہ اس آرکیٹیکچر کو جو ڈیوائس کیا, یہی ہماری گوگل ریسرچ تھی کہ کیسے ہم چیٹ جی پی ٹی کو, لارج ڈیٹا کلسٹرز ہیں یہ سیٹلائٹ امیجری کی, یہ پیٹا بائٹس کے ڈیٹا ہے, اس کو کیسے ہم ایکسیس تھرو نیچرل لینگویج کریں وداؤٹ اے سنگل لائن آف کوڈ. تو یہ نو کوڈ ایک انٹرفیس ہے. تو آپ نے اپنے خیال بتانا ہے کہ گیو می فلڈ میپس کوئی ہسٹوریکل ڈیزاسٹر کا, یا گیو می کراپ ہیلتھ یا ویجیٹیشن انڈیکس آف پنجاب فار ایگزامپل, پنجاب کے کسی علاقے میں. سو یو کین ڈو لاٹس آف تھنگز. اگین اٹ ریئلی ڈیپینڈس کہ آپ کیسے سیٹلائٹ امیجری کو یوٹیلائز کریں. اس پہ تو بڑا آسان ہو گیا نا کہ آپ یہ چیک کر سکتے ہیں دریا نے کب راستہ بدلا. یس, کب راستہ بدلا رادر, بالکل, اور کہاں کہاں پر اس کو ہنٹنس کب ملی. جی, یہ تو ہم بہت زیادہ اگر ہم ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی بات کریں اس کے لیے یوٹیلائزیشن بہت زیادہ اس کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. اور ابھی کب تک اس کو پریکٹیکلی آپ لوگ لے کر آئیں گے, ہم کب یوز کر پائیں گے, ہم کب اس کو استعمال کر سکیں گے. اینڈ اسٹل جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ فنڈنگ بھی اس کے اندر انوالو ہے. سو یس, وی آر ایکسپیکٹنگ کہ جی بائی دی اینڈ آف دس ایئر ہم رول آؤٹ کریں فار دا وائڈر پبلک اس پرٹیکولر پلیٹ فارم کو. یہ ایک اوپن سورس پروجیکٹ ہے, سو دس از فری ٹو یوز فار ایوری ون. اینڈ وی آر آلسو ڈائریکٹلی, جیسے آپ نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی بات کی, ہم ویریس اسٹیک ہولڈرس کے ساتھ ایکٹیولی کولیبریٹ کر رہے ہیں. منسٹری آف آئی ٹی کے ساتھ ہم ایکٹیولی کولیبریٹ کر رہے ہیں, منسٹری آف کلائمیٹ چینج کے ساتھ بھی کولیبریٹ. وی ہیڈ دی اپرچونیٹی ٹو وزٹ بوتھ دا منسٹرز ایز ویل. وی ویری گریٹفل کہ جی اس اپرچونیٹی کے لیے. اینڈ آف کورس ہم نے جو انٹرنیشنل جو ٹورنامنٹ میں جو ہم نے شو کیس کیا ٹو دا ورلڈ کہ ہمارا اے آئی ٹیلنٹ کتنا پرومیننٹ ہے, دیٹ واز آلسو اے پراؤڈ مومنٹ فار اس. یہ جب ہم نے جھنڈا لہرایا اس مین اسٹیج پہ تو اس سے زیادہ گریٹیفائنگ کچھ نہیں تھا. دی تھنگ اس کے پوٹینشیل کافی ہے, کراس اوور جیسے میں نے کہا کہ کافی ہیں. سو ویئر ایکٹیولی ہماری ٹیم از جسٹ 4, تو ہم ساتھ ساتھ ری گروپ کر کے اس چیز کو فردر ڈیولپ کر رہے ہیں. ہر فیلڈ کی اگر بات کی جائے تو وہ اس سے فائدہ لے سکتے ہیں. تو کولیبریشنس کی جو آپ نے بات کی, آئی ایم شیور کہ اس کو بہت اچھے سے آگے ہینڈل بھی کیا جائے گا اور آپ کے اس پروجیکٹ کو سپورٹ بھی کیا جائے گا. اینڈ خوشخبری یہ ہے کہ اس سال کے اینڈ میں ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو استعمال کر سکیں. اور چلیں میں کہتا ہوں فار ناؤ اگر ہم سب استعمال نہ بھی کر سکیں, سبین جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اگر وہ بھی اس کو فوری طور پہ یوٹیلائز کر لیں تو بہت زیادہ فائدہ اس کو ہو سکتا ہے. ادارے کر لیں, یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ جس طرح آپ نے بتایا کام تو انہوں نے کرنا ہے, کیونکہ تو اگر اس کا فائدہ ان کو ہو جائے گا تو ایکچولی فائدہ ہم سب کو ہو رہا ہوگا. اچھا, اس میں مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو 4 آپ کے ساتھ 3 اور تھے,
कैसे डिवाइड किया, अच्छा ये काम इसने करना है, इसमें ये काम इसने करना है, किस तरह से डिवाइड किया हुआ उसमें था? आपकी पर्टिकुलर स्किल्स, आपकी स्पेशलिटी so I'm actually the team lead for GeoGemma, and of course Hanzala bin Yunus and myself, हम इस particular Google research को alongside Dr. Saeed Ghaffar साहब हम इसको लेके चल रहे थे. हमने actually, मेरा background सैटेलाइट इमेजरी और मैपिंग बेस्ड APIs के ऊपर है, तो रिमोट सेंसिंग एंड GIS, जोग्राफी और इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, तो मैं उसका डेवलपर हूँ. तो हमें AI एक्चुअली फ्रॉम स्क्रैच सीखना पड़ा. एंड देन हम दोनों ने इस पर्टिकुलर रिसर्च को आगे लेके गए. एंड देन खलील रहमान इज़ एक्चुअली एन AI डेवलपर हिमसेल्फ. उसने हमें डिप्लॉयमेंट के ऊपर इसको ऑनलाइन, आप समझ लेना कि उस पर मदद की AI ऑपरेशंस पे. एंड अब्दुल्ला आसिफ इज़ एक्चुअली ए प्रोडक्ट इंजीनियर, बेसिकली वेब डेवलपर हैं. तो उन्होंने वेब डैशबोर्ड, ये प्रॉम्प्ट बेस्ड मैप UI जो आप देख रहे हैं, उस पे काम किया है. सो यस, तो हम मजीद लोगों को भी अब आप ऐड करेंगे, टीम बढ़ाएंगे. श्योर. अपना अगेन हमारी कोर फिलॉसफी यही थी कि अगर हमें एक रिसर्च ग्रांट मिला है गूगल की तरफ से, तो वी वुड वांट कि हम यंगस्टर्स को अपॉर्चुनिटी दें, ऑन बोर्ड आएँ, गूगल रिसर्च कैसे होती है वो भी ऑन बोर्ड आएँ. तो अब्दुल्ला आसिफ ऑन द अदर हैंड इज़ अ सेकंड ईयर स्टूडेंट जो अभी थर्ड ईयर में है. ही इज़ जस्ट 19. तो हमने ये नहीं देखा कि अगर हम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं तो मतलब हम भी लाइक रादर मैच्योर स्टूडेंट्स को ऑन बोर्ड लेके आए. तो वी गेव अपॉर्चुनिटी. आपने कहा इंक्लूसिव है जी ये. यस, इसमें एज का मसला नहीं है. हाँ, बस अगर इफ़ यू हैव द रिक्वायर्ड स्किल तो आप उसमें आ सकते हैं. अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है अहमद, कि हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखते हैं यूनिवर्सिटी, स्पेशली फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट्स, बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं, नेशनल लेवल पर भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी कॉम्पीट करते हैं, बड़ा अच्छा उनकी पजीराई भी होती है. बट once the degree is done, university is done, the project is gone. ये क्यों होता है? Well, the thing is कि well, there are various reasons. अपना जो startup हमारा जो overall ecosystem है, it is rather exciting of course, but it really depends on the student कि वो कैसे एक चीज़ को pursue further करना चाहेंगे. Like for example, हमारी केस में this is an open source project, तो इसमें contributions हर कोई कर सकता है basically. तो इसकी हमने foundations basically lay की हैं, तो इसकी scalability जो है down the line, again this is free to use for everyone. मतलब ये this is AI for social good basically. हम ये चाहेंगे कि ऐसा डेटा हर बंदा access करे और फ्रीली एक्सेस करे. तो इट रियली डिपेंड्स कि उनके पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स आर एम फॉर व्हाट इंडस्ट्री, लेकिन दे कैन सर्टनली आल्सो गो ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस काफ़ी एक पर्टिकुलर डोमेन को फर्दर एक्सपैंड करता है. और ज़्यादातर हम ये भी देख रहे होते हैं कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स ही होते हैं, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स ही होते हैं, लेकिन वो इतने ज़बरदस्त होते हैं, उनमें इतना पोटेंशियल होता है. और हम भी उनको जब इंटरव्यू कर रहे होते हैं तो हम पूछ रहे होते हैं कि अच्छा कब अब इसके बारे में मज़ीद सुनेंगे, कब कमर्शियल इसका एंगल हमें नज़र आएगा. बट वो गायब हो भी जाते हैं. बट समहाउ बिकॉज बाज़ोकात ये भी होता है जब हमें फंडिंग के इश्यूज हैं, बाज़ोकात ये भी होता है इंटरेस्ट लूज कर जाते हैं, बाज़ोकात टीम नहीं होती है, बाज़ोकात शुएब ये भी होता है कि इतना प्रोजेक्ट को वो मज़ीद मैच्योर नहीं कर पा रहे होते कि वो एक्चुअली मैथ्स के लिए नहीं कर पा रहे होते ना. वो एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट लगता है आपको, टॉपिक बड़ा अच्छा होता है, सोल्यूशन ओरिएंटेड, बट जब आप कमर्शियल प्रिपरेशन की हम बात करते हैं, वो कहते हैं जब तक वो एक मैथ्स के लिए चीज़ नहीं होगी तब तक उसकी यूटिलाइजेशन उस तरह से लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते. बट आई थिंक दिस प्रोजेक्ट इज समथिंग जो कि बहुत पोटेंशियल है. पोटेंशियल तो है इसमें. एनी मैसेज फ्रॉम योर साइड, स्पेशली आज के दिन की मुनासबत से भी जब हम यूथ की बात कर रहे हैं, स्किल्स की बात कर रहे हैं? So again अगर मैं एज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ही दूसरे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को ही रिलेट कर पाऊँगा. सो अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स को डेफिनेटली एग्रेसिवली ग्रांट्स के लिए अप्लाई करें. सो अगर अगेन जैसे कहा कि FIP या स्टूडेंट थीसिस करना ही होता है, उसके बगैर डिग्री तो मिलती नहीं है. सो व्हाई नॉट हैव इट स्पॉन्सर्ड बाय वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज लाइक गूगल या फेसबुक एंड सो ऑन. इससे आपको इंडस्ट्री एकेडेमिया की कोलैबोरेशन शुरू से ही मिलने लग जाती है. एंड मोर इम्पॉर्टेंटली इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें. इससे फर्दर आपको क्रेडिबिलिटी मिलती है आपके प्रोजेक्ट को. अब पर्सनल ग्रोथ तो होती ही होती है, ठीक है, एक नेशनल लेवल पे इमेज बेहतर भी हो रहा है. बिल्कुल. तो अगेन जस्ट अप्लाई फॉर ग्रांट्स, विन टूर्नामेंट्स एंड ग्रो एंड बिल्ड. और थोड़ा सा ना एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव भी हम कहते हैं वो देखना भी शुरू करें, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना शुरू करें. जैसे आपने बताया कि गूगल, आप बड़ी कंपनीज के पास जा सकते हैं अगर आपके प्रोजेक्ट में पोटेंशियल आपको दिख रहा होता है. सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप ट्राई करें. अपने आप को हम खुद ही बाज़ोकात अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि हमने बनाया, हमें कहाँ जी फलानी कंपनी इतनी बड़ी है, हमें कहाँ फंड करेगी. बट वो इस तरह की
इनिशिएटिव्स को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, उनको इनकरेज करते हैं और सपोर्ट कर रहे होते हैं. सो हमारे पास एक एग्जांपल है जिसकी मजीद सक्सेस जो है वो हम आगे चल के ज़रूर देखेंगे. हमें थैंक यू सो मच बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए एंड विश यू गुड लक. नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब. स्टे विद अस. वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद. अब ज़रा बात करते हैं सुबह सुबह फिटनेस के हवाले से, बिकॉज ये वो टाइम होता है जिसमें हम सबको मोटिवेट होना चाहिए. सुबह सुबह जब आंखें मलते हुए उठते हैं और इतने डीमोटिवेटेड होते हैं, सब तो दिल ही नहीं कर रहा होता कि पूरा दिन किस तरीके से अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखा जाए. बस यही हो रहा होता है कि किसी तरीके से बस काम पे पहुंच जाए, अपनी नौकरी ख़त्म करें, उसके बाद बिस्तर में घुस जाए, या फिर असल ये होता है या फ़ोन यूज़ कर लें या फिर टीवी के आगे. लेज़ी डे जो है वो तकरीबन हर डे ही, बहुत सारे लोगों का लेज़ी डे होता है. I don't think so because अगर आप जिम विजिट करें, अब जो हम कुछ सालों से ट्रेंड देख रहे हैं सभी, स्पेशली हम अपने यंगर पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, बहुत ट्रेंड हमें नजर आया है. लोग बड़ा फोकस कर रहे हैं अपनी हेल्थ को लेकर, जिम भरे हुए हैं. हाँ, अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि अपनी हेल्थ पे फोकस करें. अच्छा, अब ऐसे इस तरह के मौसम में अगर बात की जाए तो बहुत सारे लोग ये शिकायत कर रहे होते हैं कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है. बल्कि बहुत से लोग जिम छोड़ देते हैं सावन में कि जी बरसात सावन नहीं जाना जिम. जी मसल हमारे कैसे मसल सोर हो जाएंगे, उसके बाद वो दोबारा से ठीक कैसे होंगे, हम किस तरीके से अपने मसल को रेस्ट दे सकेंगे, इंजरी होगी तो वो ठीक नहीं होगी, इंजरी होने के खदशात ज़्यादा हैं. ये बहुत सारे मिथ्स हमारे माइंड में ज़रूर चल रहे होते हैं. तो आज ज़रा हम डिस्कस करेंगे कि ये वाला जो मौसम है, यानी कि हम मॉनसून की बात करें कि मॉनसून में किस तरीके से अपनी हेल्थ का हम ख्याल रख सकते हैं, किस तरह से ये जो मिथ्स हैं हम इनको ख़त्म कर सकते हैं, और क्या ये वाकई मिथ्स हैं या इसमें कोई एक्स्ट्रा जो है वो केयर की ज़रूरत होती है, एक्स्ट्रा आपको प्रिकॉशंस की ज़रूरत होती है, सो दैट अच्छे तरीके से आप अपनी फ़िटनेस का ध्यान रखें. एंड ओवरऑल आजकल हम ये भी देख रहे होते हैं कि हर शख्स ही फिटनेस इंस्ट्रक्टर है, फिटनेस ट्रेनर है. अच्छा, हम ये सवाल जरूर पूछेंगे कि क्या फ़र्क होता है एक नॉर्मल ट्रेनर में और एक सर्टिफाइड ट्रेनर में, बिकॉज बहुत से भी जो ट्रेनर्स होते हैं बताते नहीं वी आर सर्टिफाइड ट्रेनर्स. तो हमारे पास एक सर्टिफाइड ट्रेनर मौजूद है, हम उनकी सर्टिफिकेशन से मुतालिक भी पूछेंगे कितना अरसा लगा और इसका कितना फ़र्क पड़ता है उनकी अपनी एक पर्सनल ग्रोथ में. वलीद अहमद इज़ विद अस टुडे, ही इज़ अ वंडरफुल ट्रेनर. अस्सलाम वालेकुम करते हैं. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम. आप थैंक सो गुड टू हैव यू वलीद. कितना अरसा हो गया इस इंडस्ट्री में? इट्स ऑलमोस्ट 6 years. ओके, 6 साल हो गए, और जो सर्टिफाइड हूँ मैं वो ऑलमोस्ट 3 साल से. ओके, आप बताएं क्या फ़र्क होता है एक नॉर्मल ट्रेनर में और एक सर्टिफाइड ट्रेनर में? अच्छा, जो मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस है उसमें 3 साल जो मैंने ट्रेन कराया है उसमें और सर्टिफाइड में बहुत है, क्योंकि आपकी एक पूरी थ्योरी, पूरी एक हमने ट्रेन किस तरह करना है, फिर आगे पूरे बॉडी मैकेनिक्स, फिर आगे पूरी A to Z बॉडी की एनाटमी, वो सारी चीज़ें पढ़ कर फिर हम आगे जाते हैं. अब मैं खुद देखता हूँ ना, मैं 3 साल पहले किस तरह ट्रेन कराता था और अब किस तरह ट्रेन कराता हूँ, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस. ठीक है, तो ये चीज़ें हैं डिफरेंट. और बट ये कि सर्टिफिकेशंस फिर आगे करना, फिर आगे, क्योंकि पाकिस्तान से सर्टिफिकेशंस होती ही नहीं है, आपने सारा US UK इन सब से वहाँ से अप्लाई करना है, फिर उनको सर्टिफिकेशन करनी, फिर एक क्राइटेरिया होता है, फिर एक फिटनेस टेस्टिंग होती है, वो बहुत सारी चीज़ें फिर साथ साथ लेकर चलनी होती है. फिर एक टाइम के बाद जाकर फिर एक उस पर आप उस क्राइटेरिया पर आते हो, फिर जाकर सर्टिफिकेशंस. उसमें लेवल्स भी होते हैं? यस, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3. आई एम लेवल 3. फिर इसके बाद एक और लेवल होता है लेवल 4, वो मास्टर ट्रेनर्स होते हैं. वो दुनिया में बहुत, यानी मींस कि वो एक समझ लो ट्रेनर्स के भी ट्रेनर्स होते हैं. पाकिस्तान में अगर हम देखेंगे ट्रेनर्स को तो लेवल 3 तक ही देखेंगे मोस्टली. लेवल 2 होते हैं, मगर ऑलमोस्ट 10 to 20% लेवल 3 होंगे. फिर उसके बाद फिर जाकर लेवल 4 वो बहुत कम है, यानी वो मास्टर ट्रेनर्स हैं, वो फिर 1-2% होते हैं. अच्छा, पाकिस्तान में इतनी अवेयरनेस है वैसे लोगों को जो आ रहे होते हैं जिम के लिए? बिकॉज हमने नहीं देखा कभी वो लेवल्स पूछ रहे हैं, वो जब फिटनेस इंस्ट्रक्टर है, ट्रेनर है, उसके पास बस जा रहे होते हैं कि हमारा वेट लॉस करा दें या फिर वेट गेन के लिए, तो खैर बड़े कम लोग ही जाते हैं. देखिए, अब इशू ये इधर आता है कि अब जहाँ जो मैं अब एक लोगों की मिस्टेक बात करूँ कि लोगों को बस डायरेक्ट, अब 90% आपको पता है हर एक को वेट लॉस. अब वो ये नहीं देखते वेट लॉस है तो वो बस चले जाते हैं. मगर अब जाकर इस्लामाबाद, पिंडी में, इनमें लोगों में अवेयरनेस आ गई हुई कि यार सर्टिफाइड हो, क्योंकि दे हैव लाइसेंस टू ट्रेन. ठीक है, जैसे आप एक गाड़ी चलाते हो, आपका एक लाइसेंस होता है, इस तरह सर्टिफिकेशंस का भी एक लाइसेंस होता है, उनका भी एक लाइसेंस होता है ट्रेन कराने का. ठीक है, तो फिर ये चीज़ें जो होती है बड़ी मैटर करती हैं इन सेंस में. ठीक है, अब लोगों में अवेयरनेस आ गई हुई. अब लोग कहते हैं कि यार अगर हम सर्टिफाइड ट्रेनर के पास जाएंगे तो हमारे रिजल्ट्स अच्छे आएंगे और लॉन्ग टर्म आएंगे,
یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ تو یہ بڑی ضروری چیز، ورنہ جو ویٹ لاس کی بات ہو رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے کامن سینس ہے، آپ کیلری ڈیفیسٹ کی طرف جائیں گے تو آپ کا ویٹ لاس ہوگا، لیکن کس طریقے سے آپ جا رہے ہیں کیلری ڈیفیسٹ، یہ چیز میٹر کرتی ہے، بیکاز کون سا پلان سوٹیبل ہے. اور شعیب یہ بھی ہوتا ہے فلانے نے فلانے کو پلان دیا، آپ کی باڈی ٹائپ کے لحاظ سے وہ نہیں ہے، آپ کی ہیلتھ اس سے متاثر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے ویٹ لوز ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کھائی بڑا کم رہے ہیں، لیکن اوور آل جو آپ کی ہیلتھ پہ امپیکٹ ہوتا ہے اس کا، آپ کے باڈی آرگنس پہ اس کا امپیکٹ ہو سکتا ہے. اچھا ولید 6 سال پہلے جب آپ نے اسٹارٹ کیا اس وقت جمز، اس وقت کی سچویشن، فٹنس کی طرف رجحان، اور اب کتنا فرق دیکھا آپ نے؟ بہت زیادہ. جو لاسٹ 1 to 2 ایئرز ہے اس میں تو بہت زیادہ ہو گیا ہے، رجحان اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اب لوگ جاتے ہیں، اب لوگ سمجھ لیں کہ اگر اپنی سیلری کا بھی 10 to 20% دینے کو تیار ہیں کہ یار ہم فٹنس، کیونکہ اب میں لوگوں کو یہ بات کرتا ہوں کہ مینس کہ اب موسٹلی میرے پاس لوگ آتے ہیں نا، دے آر ابو 40 اور بارڈر لائنس پر ہوتے ہیں، یعنی کسی کو یورک ایسڈ، کسی کو کسی چیز کا ایشو، کسی کو بلڈ پریشر، کسی کو شوگر ہے، تو وہ پھر بارڈر لائن پر ہوتا ہے. وہ بارڈر لائن سے پہلے اگر آپ آ جاؤ گے تو آپ بالکل صحیح ہو جاؤ گے. ہاں اب جیسے کافی میرے پاس ایسے ہیں جن کو شوگر تھی اور بلیو میں یہ بالکل ختم بالکل آلموسٹ. یہ بات کرتے ہیں نا غذائی بیماری، اگر آپ نے ڈائٹ کو بہتر کر لیا، آپ نے ایکسرسائز کو شامل کر تو وہ ویسے ہی ریورس ہو جاتی ہے کیونکہ انسولن ریزسٹنس آپ کی بہتر ہو جاتی ہے. اچھا ولید اس میں تھوڑا سا یہ بھی بتائیں کہ یہ جو لوگ آ رہے ہیں، جو ینگ پاپولیشن ہماری زیادہ اس کا رجحان آیا جمس کی طرف، وہ اس لیے ہے کہ وہ اچھا دکھنا چاہتے ہیں، دے وانٹ ٹو لک گڈ، ٹرینڈ فالو کریں، چونکہ میرا دوست جا رہا ہے، چونکہ میرا بھائی جا رہا ہے، چونکہ فلانا جا رہا ہے تو میں نے ضرور جانا ہے، کسی پریشر میں جا رہے ہیں، یا کہ انڈرسٹینڈنگ آئی ہے کہ نہیں مجھے ہیلتھ کانشیس ہو کے جانا ہے؟ اب لوگوں میں ہیلتھ کانشیس کی اویئرنیس آ گئی ہے، بٹ یہ کہ اب کچھ لوگ ایسے بھی جاتے ہیں کہ یار اب ہم ایز اے فیلڈ بھی لے لیتے ہیں، کیونکہ اب اس میں سورس آف انکم اچھی ہے، اب اس میں آپ کو اچھا ارن کر سکتے ہو آپ. مگر یہ پھر وہیں بات آ جاتی ہے کہ ایٹ دا اینڈ کہ اٹس آل ڈیپینڈ آن یور شوق، آپ کا سارا شوق پر ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ فیلڈ ویسی نہیں ہے کہ آپ سمجھ لو کہ آپ تنگ آ کر کرو گے تو وہ ٹھیک ہے، ہاں یہ سارا شوق ہے. لیکن آپ نے کہا کہ اس میں مطلب اچھی ارننگ ہے، سو واقعی کیا اپنی ہیلتھ پہ اتنی توجہ دینے سے آپ کما سکتے ہیں؟ یس کما سکتے ہیں. ہاؤ اپارٹ فرام دس ٹریننگ، آئی مین آپ لیولس کر لی آپ نے، پھر تو سمجھ آتی ہے، لیکن ایک انیشلی کیسے آپ کمائیں گے؟ دیکھیں اب انیشیلی آپ اس سینس میں کمائیں گے نا کہ اب آپ مینس کہ اب آپ ہر کوئی تو جم سرٹیفائڈ ٹرینر افورڈ بھی نہیں کر سکتا اور سرٹیفائڈ ٹرینر، اب ایک نارمل جمس میں بھی آپ ایز اے ٹرینر آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تھوڑے بہت سورس آف انکم کم ہوتا ہے، مگر یہ کہ آپ کلائنٹ زیادہ لے لو، سمپل ایز اٹ از. وہ بھی کر سکتے ہیں ایٹ دی سیم ٹائم. جی جی انفلوئنسرز کو جیسے بھی ہم نے دیکھا نا کہ اچھا فٹنس انفلوئنسرز یا فار دیٹ میٹر فیشن انفلوئنسرز، اگر آپ پریزنٹیبل ہیں، آپ نے اچھا اپنے اوپر انویسٹ کیا ہوا ہے، جم شم جا رہے ہیں، اپنے آپ کو فٹ رکھا ہے، تو آپ کو زیادہ پی آر کولیبریشنز ملتی ہیں، وہ کپڑوں کی بھی آ رہی ہوتی ہے، پروڈکٹس کی بھی آ رہی ہوتی ہے. پی آر اب ہمیں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. ہمیں یعنی مینس کہ آپ یہ سوچ لو کہ ایک ماہ کے اندر آدھے تو ہمارے ٹریک سوٹس یا ہمارے کپڑے پی آر سے آ جاتے ہیں، تو یہ بھی بہت اچھا ہے. نہیں اگر آپ کا پریزنٹیشن اچھی ہے، اگر آپ کا انسٹاگرام ہینڈل اچھا بنا ہوا ہے، تو پھر آپ کو کوئی چیز نہیں روکے گی، آپ کو یعنی آپ آگے دیکھیں جم جانے سے ضروری نہیں کہ آپ نے پھر فٹنس سرٹیفکیشن لینے کے بعد ہی کمانا ہے، آپ صرف جم جا کر کسی اور فیلڈ میں جو آپ کام کریں، ماڈلنگ ہے، ایکٹنگ ہے، کیونکہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اف یو لک گڈ تو آپ کو زیادہ پروجیکٹس ملتے ہیں، آپ کے ہائٹ کا بھی آپ کے پاس کافی مارجن ہے. اینی ہاؤ اچھا اس موسم کے حوالے سے اگر بات کریں، مانسون کے حوالے سے بہت ساری متس بھی ہیں، ان کو بھی ذرا کلیریفائی کریں. ایکسرسائز نہیں کرنی، جم نہیں جانا، مسل سور ہو جائیں گے، ریکوری کیسے ہوگی، انجری ہو گئی تو پھر کیا ہوگا، انجری کے چانسز زیادہ ہوں گے، ایسے بے شمار کویشچنس ہوتے ہیں جو ہمارے مائنڈ میں. ہر ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. جو میں نے اپنے سارے 6 سال کے ایکسپیرینس میں سب کچھ دیکھا کہ یہ دس از جسٹ متس، ٹھیک ہے. آپ جاؤ، ٹھیک ہے، آپ اگر اپنی پانی کی واٹر انٹیک اچھی رکھو گے، آپ پروٹین انٹیک اچھی رکھو گے، آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کیا چیز کھا سکتے ہو کیا نہیں کھا سکتے، اس میں کون سے مسئلے، آپ بالکل بلکہ زیادہ پرفیکٹ رہو گے، کیونکہ آپ کی باڈی ڈی ہائیڈریٹ ہو رہی ہوگی. آپ اگر اس میں پانی کی انٹیک اچھی رکھو گے، آپ اس کو اچھا ایبزارب کرو گے، ٹریننگ اچھی کرو گے نارمل. اچھا اب یہ میں نہیں کہتا کہ یار آپ ہیوی ٹریننگ کرو اس موسم کے اندر، آپ ایک نارمل ٹریننگ، میں تو ویسے بھی کسی کو ہیوی ٹریننگ نہیں کراتا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اب میں پھر وہی بات کر دوں کہ آپ کے باڈی کے اندر سب سے پہلے مین ضروری کیا، آپ کا مسل. آپ کا مسل ہے تو آپ 60 70 ایون 80 ایئرس تک بھی آپ ایکٹیو ہو، آپ کا مسل ہے. اب مسل کیسے بنے گا؟ پروٹین،
प्रोटीन इंटेक आपकी अच्छी होगी। अगर आपकी प्रोटीन इंटेक आप अच्छी ले रहे हो, आप अपने बॉडी परसेंटेज, आप बॉडी वेट के हिसाब से आप उतनी 1% भी ले रहे हो, वैसे तो आपने इंप्रूव करना तो 1.5%, अगर आप 1% भी ले रहे हो तो आपकी बॉडी बहुत अच्छी ग्रो करेगी। आपकी बॉडी में एबिलिटी होगी कि यार आप कोई भी चीज़ को ना आप उसको यानी टैकल कर सकते हो, ठीक है। अब यानी आपने वेट लॉस की बात की थी, फैट लॉस की बात की, मैं एक साथ बात सेकंड कर दूं। यहाँ बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको जल्दी वेट लॉस करना होता है। अब क्या करते हैं, अब ट्रेनर्स का भी नहीं है कसूर, उन्होंने कहना जी हमें जल्दी वेट लॉस करो, वो हर दूसरे दिन तो वेट मशीन पर आ जाते हैं कि जी क्या करें, हाँ जी हाँ, तो वो जी तो वो फिर ये सीन है कि अब वो तो इजी वे, बहुत इजी है। कब एक माह में 20-20 किलो भी कम करवा दो, आपने जस्ट सलाद पर रख दो, आप जस्ट ब्लैक एक महीने में 20 किलो, मैं वो कह रहा हूँ अननेचुरली, मीन्स कि आप यानी जिस तरह से आप कहते हो कि यानी उसका फ़ायदा कुछ नहीं है, क्योंकि आप 20 kg अगर आप कम भी करा दोगे तो वो आपको दिखने में आप बिल्कुल ज़ीरो लगोगे, क्योंकि आपकी बॉडी में से सारा मसल गिर गया। आपने देखा होगा मोस्टली लोग जब 80, 90 से 60 पाते तो उनकी स्किन लूज़ होती है, हो जाती है, स्किन सैगी हो जाती है। तो ये जो स्किन सैगीनेस आ जाती है ना, इसका कोई हल नहीं है। ओके, इसका कोई हल नहीं है। लेकिन ये तो टाइम के साथ बेहतर हो जाती है, काफ़ी लोगों के वैसे होती भी थी टाइम के साथ। अब देखें ना, आप यानी अब 4 साल 5 साल अगर नॉन स्टॉप रेगुलर करोगे तब हो जाएगा, या फिर आप सॉरी टू से अगर आप कोई मेडिसिन ले लोगे या कोई स्टेरॉइड्स ले लोगे उसमें हो जाएगा। मैं नेचुरली बात कर रहा हूँ कि वही अगर आप 100 kg पर हो, अगर आप 80 kg आप नेचुरली 3 to 4 months में करते हो विद प्रॉपर डाइट, तो उससे आपकी बॉडी दिखने में भी ज़्यादा अच्छी होगी और आपको लगेगा भी यार कि आप बॉडी प्रॉपर शेप में है, ठीक है, आपके मसल भी लॉस नहीं होगा। ओके, अच्छा सप्लीमेंट्स में और स्टेरॉइड्स में क्या फ़र्क है? क्योंकि हम अक्सर देखते हैं ना, जब आप जिम स्टार्ट करते हैं एज़ पर योर बॉडी टाइप रिकमेंड किया जाता है कि अच्छा आप ये सप्लीमेंट ऐड करें, प्रोटीन ऐड कर लें, वे प्रोटीन ऐड करें, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। लेकिन अक्सर टर्म स्टेरॉइड पहले इंजेक्शंस का भी बहुत एक दौर चला था, सो डिफरेंस क्या है? सर डिफरेंस ये है कि जो सप्लीमेंट्स होते हैं ना, ये हमारी समझो नेचुरल डाइट से ही है। ठीक है। आप फॉर एग्जांपल मल्टीविटामिन्स ले रहे हैं, आप क्रिटीन ले रहे हैं, क्रिटीन इज़ द मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट, ठीक है। उसके बाद जो वे प्रोटीन ले रहे हैं वो भी सब नेचुरल है। अब स्टेरॉइड्स ये है कि जो हमारे यंग जनरेशन है, जो आजकल इस पर रुझान जग गया है कि इन्हेंस होना है, हमने इन्हेंस होना, हम बहुत जल्दी स्टेज पर चले जाए। मैं तो ये रेकमेंड करता हूँ कि ना लें, बहुत डेंजरस है, बहुत ज़्यादा इसके नुकसान है। बट अगर कोई बंदा स्टेज पर जा रहा है, चलो उसकी फील्ड है ये, उसको उससे अर्निंग होगी, उसको करना, चलो वो फिर एक प्रॉपर डॉक्टर, प्रॉपर हर चीज़ का उसको पता हो कि तब जाकर ले ले। मगर एक नेचुरल बंदा कभी भी स्टेरॉइड ना ले। और उसकी डाइट भी वैसी हो, स्टेरॉइड्स तो वैसे ही रिकमेंडेड नहीं होते, मेरे डॉक्टर्स भी रिकमेंड नहीं करते हैं अनटिल अनलेस आपको कोई ऐसी बीमारी ना हो जो कि स्टीरॉइड्स के बगैर हल नहीं हो सकती। अब तो इस तरह से इसके तो साइड इफेक्ट ज़्यादा हैं। शॉर्ट टर्म आप बेनिफिट्स देखें तो वो आपको ज़रूर दिखाई देते हैं। शॉर्ट टर्म आ जाते हैं ना, अब किसी भी चीज़ का लॉन्ग टर्म नहीं आता था। अब आप सप्लीमेंट्स लोगे, अब कुछ ऐसे भी लोग हैं यहाँ बोलते हैं कि ये सप्लीमेंट्स आप क्यों ले, मगर एक चीज़ आपकी नेचुरल डाइट से पूरी नहीं हो रही। अब एक आपका विटामिन ई, विटामिन डी, अब नेचुरल, हर एक बंदे का विटामिन डी का इशू आ गया, नेचुरल डाइट से पूरा नहीं हो रहा तो हम सप्लीमेंट्स पर ही जाएंगे ना। मीन्स कि हम मल्टीविटामिन्स पर जाएंगे, सप्लीमेंट्स पर जाएंगे कि हमारी डाइट अच्छी। और उसके बाद भी वही है कि अगर डॉक्टर रिकमेंड जरूर करें। अच्छा वलीद, एंड में ये भी हमें ज़रूर बताएं इस सीज़न के हवाले से कौन कौन सी ड्रिंक्स हैं जो कि आपको लेनी चाहिए, स्पेशली जो लोग शिकायत कर रहे होते हैं इन्फ्लेमेशन हो जाती है काफ़ी, और काफ़ी सारे हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस लोगों को हो रहे होते हैं, डाइजेशन के बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे होते हैं। तो उससे रिलेटेड कोई ड्रिंक्स, कोई खाने, कुछ आप रिकमेंड करें? कोई भी इवन के लाइट डाइट्स लें आप, जैसे ORS है, इट्स बेस्ट, सीधी बात है, इट्स बेस्ट। मैं कोई कहता हूँ ना कि यार चीप है हर चीज़ है, मगर इट्स बेस्ट, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उसमें हर चीज़ आपकी ना पूरी हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। और जाहिर सी बात है वो चीज़ अब समझ लें कि उन लोगों के लिए जो बीमार होते हैं, तो आप सोच लो कि उसमें कोई इसमें साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। सिंपल शॉर्ट वे में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी चीज़ है। फिर आगे नींबू पानी में शुगर नहीं है ऐड करनी, आप सिंपल नींबू पानी ले लो, आप सिंपल कोई से भी फ्रूट्स का शेक्स ले लो, ठीक है। आप थोड़े एनर्जी स्मूदीज ले लो, ठीक है। जूसेस इतने ना लो, क्योंकि जूसेस में सारे फ्रैक्टोस होते हैं, तो फिर वो सारी शुगर आ जाती है। फिर लोग कहते हैं फ्रूट जूसेस हम फ्रेश होते हैं, बट फ्रेश की नहीं है, बट सारी शुगर ऐड हो जाती है। एक्सरसाइज कर ले मॉनसून में, कोई इशू नहीं है। कोई इशू नहीं है, कोई इशू। दैट्स ग्रेट वलीद, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, ग्रेट हैविंग यू। और बड़ी ज़बरदस्त बात कि एक तो है कि एक्सरसाइज करें,
اور یہ سوچ کے کریں کہ آپ کی ہیلتھ اچھی ہونی چاہیے, آپ اندر سے اچھے ہونے چاہیے. جب آپ اندر سے اچھے ہوں گے تو آپ ویسے ہی اچھے لگیں گے, یو ول فیل گڈ اینڈ دین یو ول لک گڈ. لیکن میں یہ بھی کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے لوگوں کے لیے ہو جائے, فٹنس پہ دھیان دیں, یہ بہت ضروری ہے, لیکن ہاں شارٹ کٹس کی طرف نہ جائیں, اسٹیرائڈز اور سپلیمنٹس اور یہ ساری کچھ چیزیں ہاں اگر وہ ریکوائرڈ ہے, لیکن یہ اسٹیرائڈز اور ان طریقوں کی طرف نہ جائیں, نیچرل وے پہ. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ لوگ ہی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, آپ کو 4 لوگ کہہ رہے ہیں نا آپ کا پیٹ نکلا ہوا ہے, ہاں نکلا ہوا ہے, پلیز آج سے ورک آؤٹ شروع کریں, اپنی ٹون اندر کریں, بہت ضروری ہے آپ کی ہیلتھ کے لیے. بہت شکریہ ولید, ہم بڑھیں گے ایک بریک کی جانب, اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور آج ہم صبح جو کہ بہت سارے لوگوں کی نہیں ہوئی ہوگی, لیکن آج ہم ذکر کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اپنی یوتھ کو, ہمارے نوجوانوں کو ہم سکلز کی طرف لے جا سکتے ہیں, جگا سکتے ہیں. جگانا بھی ایک اسکل ہے, اور یہ اسکل صرف امی کے پاس ہے, اور وہ آپ سب سمجھ سکتے ہوں گے وہ کس طرح سے پھر جگاتی ہیں, یہ بڑی ضروری چیز ہے. یعنی ہاں کس طرح سے ہم یوتھ کو انگیج کر سکتے ہیں کہ وہ ایسی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوں کہ وہ اسکل سیکھ سکیں. اور اب ہم اوور آل اگر دیکھیں پوری دنیا میں جہاں پر پڑھائی ہے, ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اپنی پڑھائی ضرور کریں, لیکن ساتھ ساتھ آپ اسکل ضرور سیکھیں. اور اب بہت سارے ینگسٹرس ہیں, پہلے تو ہم صرف انتظار اس چیز کا کر رہے ہوتے تھے نا کہ ہماری پڑھائی کمپلیٹ ہوگی تو ہم کوئی اسکل سیکھیں گے اور پھر ہم نوکریاں ڈھونڈیں گے اور پھر ہم نوکری کی طرف جائیں گے. لیکن اب اگر دیکھا جائے تو پڑھائی کے ساتھ اگر آپ اسکل نہیں سیکھ رہے ہوتے تو سوال آپ سے کیا جاتا ہے کہ آپ کو اسکل کیوں نہیں آتی. ایبسلیٹلی, اب تو یہ بھی ہے نا کہ آپ پڑھائی کے ساتھ اسکل, اور پھر آپ جابس ڈھونڈنے کے لیے جابس کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے آپ خود ارن کر رہے ہوتے ہیں, بٹ آپ ایٹ دا سیم ایز این انٹرپرینور آپ جابس کریٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو کیسے کر سکتے ہیں آپ, کس طرح سے جابس ڈھونڈ سکتے ہیں, اور کیسے یونیورسٹیز اس میں رول پلے کر رہی ہیں, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. دیکھیں کیونکہ وہی والی بات ہے کہ کس طریقے سے اب ٹیچنگ میتھڈس بدل چکے ہیں, اسی طرح سے یونیورسٹیز کی پرائیورٹیز بھی بہت حد تک بدل چکی ہیں, اور یہ بڑے پازیٹیو طریقے سے بدلی ہیں کہ کیسے ہم یوتھ کو اسکلس کی طرف لے کر جائیں اور ان کو ہیلدی ایکٹیویٹیز میں انگیج کریں. تو اسی حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی نسٹ میں, نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ڈائریکٹر ایڈوانسمنٹ اور ہیڈ آف گلوبل انگیجمنٹ کے طور پر خدمت جو ہے وہ سر انجام دے رہی ہیں, عروبہ گیلانی صاحبہ, اور تمغہ امتیاز بھی آپ کو مل چکا, اور پہلے بھی ہمارے پروگرام میں وہ آ بھی چکی ہیں, اور پاک جاپان سینٹر کے وائس ہیڈ بھی ہیں, یہ بھی اس کے اندر ہی ہے. تو ہم ان کو ویلکم بھی کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا جو ڈپارٹمنٹ ہے یا ان کی جو یونیورسٹی ہے وہ کس طرح سے فروغ دے رہی ہے اسکلز کو. تو عروبہ السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر جی, سو گڈ ٹو ہیو یو اگین جی, سو گڈ ٹو ہیو یو. عروبہ تھوڑا سا بتائیں کہ آج کے دن کی مناسبت سے ہم ضرور بات کریں گے کتنا امپورٹنٹ ہے پاکستان کے کانٹیکسٹ میں جہاں پہ یوتھ بلج بہت زیادہ ہے, جو ہم یوتھ اور اسکلز کی بات کرتے ہیں. تو بالکل, پہلے تو جی تھینک یو ویری مچ فار ایکنالوجنگ دس ڈے, بیکاز اٹس ایکسٹریملی ویری امپورٹنٹ. جہاں ہم ایجوکیشن کو اتنی امپورٹنس دیتے ہیں وہاں ہمیں اسکلس کو بھی زیادہ امپورٹنس دینی چاہیے. اس کے 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ بالکل ہمیں دیر از ناٹ ایوری بڈی از ناٹ ایجوکیٹڈ ان پاکستان, لیکن اوبویسلی ان کو دے آر گوئنگ ان ٹو ان امپلائمنٹ اینڈ ایوری تھنگ. تو آپ ان کو جب تک اسکل نہیں سکھائیں گے دے ول ناٹ بی ایبل ٹو ارن فار دیم سیلس. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ایجوکیشن لے رہے ہیں اینڈ یو آر ناٹ ایبل ٹو ٹرانسلیٹ دیٹ ایجوکیشن ان ٹو something which you can translate it into your theory, into your practice, اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں. So skills are required at every stage and at every level for every type of segment of our population. So this is extremely very important. اب اس کے اندر نسٹ کا کیا رول ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں. نسٹ میں ہم لوگ بہت اس کو سوچ کے, ہم نے سمجھ کے اس چیز کو ہم نے ڈیزائن کیا ہے کہ کیونکہ نسٹ از این انسٹیٹیوٹ, اور اس کو بڑی ہی لے مین لینگویج میں اگر میں آپ کو بتاؤں, اٹس جسٹ لائک اینی ادر فیکٹری اور این آرگنائزیشن جہاں پہ ایک پروڈکٹ ڈیولپ ہوتا ہے, رائٹ. اس پروڈکٹ کے اندر کیا کیا انگریڈینٹس ہونے چاہیے کہ وہ سیلیبل ہو ان دا مارکیٹ. اب اتنے زیادہ انجینئرس اور اتنے زیادہ گریجویٹس سوشل سائنسز کے بھی, ہر طرح کے ڈسپلن کے, ایون میڈیسن کے آپ کے گریجویٹس ہو رہے ہیں ایوری ایئر, کیا وہ سب امپلائے ہو رہے ہیں؟ دیٹس دا بگ کویسچن. اب ان کو امپلائیبل کرنے کے لیے آپ کو کون کون سے انگریڈینٹس ان میں ڈالنے کی ضرورت ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ ایک تو ان کا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہونا بہت ضروری ہے, جو کہ انٹرنشپس کے تھرو بھی انشور. سو 100% انٹرنشپس ہم نسٹ میں ہماری ایز پر دا پالیسی, اب HEC نے بھی کہا ہے کہ ایٹ لیسٹ 4 to 6 weeks کی انٹرنشپ ہونی چاہیے, تاکہ بچوں نے جو پڑھا ہے یونیورسٹی کے اندر دے شوڈ بی ایبل ٹو امپلیمنٹ دیٹ ان دی انڈسٹری. سو یہ ایک تو ان کو اسکل سیٹ, ریڈی اسکل سیٹ graduates should be available for the industry to be absorbed.
एक तो इंटर्नशिप्स का रोल है, देन वी हैव फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स. फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स आई कैन नॉट इवन स्ट्रेस कि कितने इम्पॉर्टेंट हैं एक ग्रेजुएट के लिए जब वो एक डिग्री लेने के लिए जाता है. जो भी उसने पढ़ा हुआ है उसके अंदर वो इनोवेशन को इंटीग्रेट करता है, अपने मेंटोर्स के जो नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उसको इंटीग्रेट करता है, और फिर उससे वो एक नए प्रोजेक्ट या नया प्रोडक्ट या नई इनोवेशन एक लेके आता है इन द मार्केट, और फिर उसको वो प्रेजेंट करता है टू द इंडस्ट्री. इट इज़ एक्सट्रीमली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखें आप जो एजुकेशन आप ले रहे हैं, अगर आप उसको इम्प्लीमेंट, अगर आप उसकी कोई सोल्यूशन उससे कोई डिराइव करके नहीं प्रेजेंट कर पा रहे हैं इन दी इंडस्ट्री या इन द सोसाइटी, तो कोई फ़ायदा नहीं है. तो दैट्स द होल पॉइंट. तो हमारे यहाँ ये इसके ऊपर बहुत, हमारी डिग्री कंप्लीट नहीं होती अगर आपने इंटर्नशिप नहीं की, अगर आपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट नहीं किया, आपको डिग्री ही नहीं मिलती उसका कोई, क्योंकि उसका मकसद यही है ना कि एज जैसे ही आपकी डिग्री कंप्लीट हुई, you should be able to be employed or you should be able to have a startup of your own. Okay. तो तभी होगा जब तक आप you will not be able to, you know. अब तो ज़ाहिर है बहुत सारी डिग्री आपको नहीं मिल रही होती, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हो नहीं देते, क्योंकि आपको फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आपको कंप्लीट करना होता है, और ज़ाहिर है उसी में हम बड़ा टैलेंट भी देख रहे होते हैं. बिल्कुल. उसी में पता चलता है कि हमारी यूथ में कितना टैलेंट है. और इससे पहले भी हमारे साथ मेहमान मौजूद थे, अहमद हमारे साथ मौजूद थे, और उनका भी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था जो कि वो लेकर गए हैं और पाकिस्तान को उन्होंने प्राइज़ भी विन करवाया है. इसी तरह से बहुत सारे हमारे और यंगस्टर्स हैं जो कि आगे बढ़ रहे हैं. अच्छा, क्या यूनिवर्सिटी हर स्टूडेंट पे इस तरह तवज्जो दे पा रही होती है? बिकॉज डिग्री तो किसी भी स्टूडेंट को नहीं मिलती जब तक वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट अपना नहीं. तो किस तरह से इस यहाँ पर मेंटोर्स का रोल आता है कि वो प्रोजेक्ट्स ऐसे डेवलप करवाएं जो कि वाकई इनोवेशन की तरफ जा रहे हो, एट द सेम टाइम ग्लोबल लेवल पे उसकी एक्सेप्टेंस भी हो, और उसके बाद इतनी स्किल्स जो है वो डेवलप कर दे यूथ के अंदर कि वो मार्केट के लिए प्रिपेयर हो जाएं कि उनको जॉब मिल जाएगी. बिल्कुल, आपका योर क्वेश्चन इज़ वेरी गुड, बट मैं इसके ऊपर ना थोड़ा सा कहूँगी कि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट्स की भी है. हम टीचर्स तो, या हमारे इंस्टीट्यूशन लेवल हम पॉलिसीज़ भी बना लेते हैं, टीचर्स को भी हम ज़ाहिर है कहते हैं कि वो बच्चों को इन्वॉल्व करें और इंश्योर करें कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स हों. बट स्टूडेंट लेवल के ऊपर अगर आप एक चीज़ देखें कि इस चीज़ कॉमनली आप ये चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि अंडर ग्रेजुएट का जो स्टूडेंट है वो इतना सीरियस नहीं होता. मास्टर्स लेवल एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल जो होता है वो सीरियस, वो क्यों सीरियस होता है, वो रियलाइज़ कर चुका होता है कि नो मैटर हाउ मेनी डिग्रीज आई गेट, अनलेस एंड अनटिल मैं उसको ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा हूँ इनटू द मार्केट नीड, मुझे किसी ने नहीं लेना. इट्स लाइक मैंने पहले भी बताया था, इट्स लाइक एनी अदर मार्केट. ठीक है, देयर आर प्रोडक्ट्स, सो देयर आर ग्रेजुएट्स इन द मार्केट. अब आप उन्होंने पिक एंड चूज उस बंदे को करना है जो कि उसको सोल्यूशन दे, जो उसको सोल्यूशन दे. आप जितने मर्जी अच्छे इंजीनियर हो जाएं, अगर आप उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, यू विल नॉट बी एबल टू. वेरी ट्रू. इसमें ऐसा ना, चाहे आपके जितने अच्छे मार्क्स हैं, जिस मर्जी अच्छी यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ा है, जो मर्जी आप कर लें, जब तक आपने सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच नहीं रखी, आपको मार्केट पिक नहीं करेगी. अब इंटरव्यू भी आपसे ये नहीं पूछ रहे थे किस यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट, ये मैट्रिक में कितने नंबर लिए थे, मैट्रिक में, क्योंकि हमें पता है मैट्रिक के नंबर बड़े मैटर करते हैं आगे चल के. अब आपको पता है जितनी अच्छी बड़ी एमएनसीज हैं और जितनी भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो तो आपसे डिग्री भी नहीं पूछते. आपका डिग्री मींस आपका डिसिप्लिन नहीं पूछते, राइट? व्हाट दे वांट इज योर राइट एप्टीट्यूड एंड हाउ वेल यू आर एबल टू ट्रांसलेट योर नॉलेज इनटू योर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेबिलिटी. इस तरह नहीं है कि अब आपके पास अगर एक डिग्री है तो बस दे विल हायर यू एंड स्टफ. नो, नहीं, वो दौर चला गया जब कहते थे अब फलां यूनिवर्सिटी में अगर चले जाओगे, एडमिशन हो जाएगा तो आपको ड्यूरिंग डिग्री ही जॉब मिल जाएगी. मिल जाती है, मैं ये नहीं कहूंगी कि नहीं मिलती. बिल्कुल मिल जाती है, लेकिन उसमें वही बच्चे होते हैं ना जिनका राइट एप्टीट्यूड होता है, जो सिर्फ इसलिए नहीं आए हुए होते कि जिन्होंने किसी और से इंस्पायर होकर बस वो फॉर द सेक ऑफ हैविंग डिग्री दे आर हैविंग देयर डिग्री, यू नो. वो उसमें उतना ही इंटरेस्ट लेते हैं और उतने ही इन्वेस्टेड होते हैं. आई कैन गिव यू एग्जांपल ऑफ आवर ओन ग्रेजुएट्स. सो देयर इज अ ग्रेजुएट जिसने हमारे स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज से उसने ग्रेजुएट किया, और उसने एनिमेशन के थ्रू उसने एजुकेशन के ऊपर स्टार्टअप अपना क्रिएट किया तालिबाबाद के नाम से. 1000+ स्कूल्स में वो अब हो रहा है. इट इज और उसमें क्वींस यंग लीडरशिप अवार्ड उसको मिला है, यूएन से रिकग्नाइज्ड है. सो मैं आपको मतलब ये अब उसको डिग्री में किसी ने नहीं बताया था कि आप इस तरह का कोई एक चीज़, बट इट इज़ द वे जो उसने सीखा अपनी डिग्री के दौरान, उसने उसको एक गैप देखा और उस गैप को आइडेंटिफाई करके उसने उसके अंदर सोल्यूशन प्रोवाइड किया कि हाउ यू कैन टीच, यू नो, छोटे बच्चों को आप कैसे एजुकेशन की तरफ, या क्या क्या कौन से कॉन्सेप्ट्स आप थ्रू एनिमेशन सिखा सकते हैं. दैट वाज द गैप. अच्छा, अब ये कितना ज़रूरी है कि थोड़ा सा ये रुझान भी यूथ का बदला जाए, क्योंकि काफ़ी हद तक मैं देख रही हूँ काम भी हो रहा है इसके ऊपर कि
एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आएँ, जॉब क्रिएट करें, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ नहीं है कि किस तरह से, लेकिन फिर उस तरफ डर के भी नहीं जा रहे होते कि चले नौकरी है तो चले नौकरी तो एक सस्टेनेबल है तो ठीक है, हमारी एक स्टेबल इनकम है, रिश्ता लेके भी जाना होता है ना, नौकरी करके तो जाएंगे। और अगर अपना कोई काम शुरू करते हैं तो ये डर हो रहा होता है कि अच्छा कोई स्टेबल इनकम नहीं होगी, कैसे हम इसको सस्टेन कर सकेंगे, भी काफ़ी सारे डर हैं। लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, अगर आप इस स्टेज पे रिस्क नहीं लेंगे तो फिर आप कब लेंगे? एब्सोल्युटली। यू विल नेवर बी एबल टू टेक रिस्क एज जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे। बिल्कुल। मतलब 50 साल की उम्र में तो लोग कम ही रिस्क लेते हैं, 50 20 साल की उम्र में तो आप ले सकते हैं, 40 में नहीं लेते। मेरे कहने का मतलब है कि आप अभी तो आपके यू डोंट हैव एनीथिंग टू लूज, सो व्हाई नॉट जस्ट टेक अ ले रिस्क? लेती हैं। यू सी, और इस वक्त का जो लेवल होता है ना ऑफ एंथुसियाज्म, ऑफ पैशन जो आपका, वो होता ही अरे डिफरेंट वो है। एनर्जी डिफरेंट होती है, उसके बाद तो एब्सोल्युटली। लेकिन देखिए दो एक्सट्रीम्स है ना, एक है कि हम कहते हैं कि जी वो एनर्जी डिफरेंट होती है, आप रिस्क ले सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, एट द सेम टाइम आपने खुद भी मेंशन किया जो कि वाकई बड़ी दुरुस्त बात है, नॉन सीरियस एटीट्यूड भी है अंडर ग्रेड्स का। अब ये वजह क्या है, नॉन सीरियसनेस क्यों है? मैं आपको बता, उसकी वजह ये है कि जैसे ही आप मैट्रिक करते हैं और एफएससी करते हैं, आपके मार्क्स आ जाते हैं, यू गेट एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी, और आप 4 साल उसी को सेलिब्रेट करते हैं, एंड दैट्स वेयर यू नो योर डाउनफॉल स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। आपको कंसिस्टेंट रहना होता है। अगर आपके मैट्रिक में अच्छे मार्क्स आए हैं, गुड, अगर आपके एफएससी में अच्छे मार्क्स आए हैं, गुड, बट आपकी मंजिल जो है ना वो यूनिवर्सिटी नहीं थी। Yes. आपकी वो तो मंजिल है कि रास्ता है। हाँ एग्जैक्टली, वो तो सिर्फ एक पाथ है जो आपने लिया है, जहाँ आपने पहुँचना है उसके लिए अभी बहुत देर है। सो यू नीड टू बी कंसिस्टेंट एंड यू नीड टू बी फोकस्ड। हम इतने डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, समटाइम्स आप वैसे ही आपको होता है कि मैंने बस अचीव कर लिया, दिस इज़ वेयर आई वांटेड टू बी, बट देन दैट्स नॉट द एंड। यू नो लाइफ एक्चुअली बिगिंस फ्रॉम देयर। सो जैसे ही आप पास आउट होते हैं, एक्चुअल लाइफ तो आपकी वहाँ से शुरू होती है। उसके लिए बच्चे जो हैं वो प्रिपेयर्ड नहीं होते और ऐसे में पेरेंट्स का माइंडसेट भी चेंज करना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये चीज़ शुरू घर से होती है रुबा, कि घर में बताया जा रहा होता है तुमने पोजीशन ली तो बस तुम तो ऐसी है। नालायक हो, इस तरह के हम सुन रहे होते हैं। घर के अंदर से कंपैरिजन शुरू हो जाते हैं कि जी फलाने ने इतने नंबर लिए, तुमने नंबर नहीं। तो बच्चे के लिए तो सबसे बड़ी अचीवमेंट ही है कि उसने रटना है, रटे रटाई चीज़ों को लिखना है, और उसके बाद उसने इतने नंबर लेके आने, और उसके बाद उसके पेरेंट्स, घर वाले, ख़ानदान में वाह वाह, वो सेलिब्रेशन वहीं से तो शुरू होती है, और फिर उसको ख़त्म करना, रियलिटीज़ की तरफ लेके जाना, ये फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप ये देखें ना कि वो पेरेंट्स भी कहाँ, वेयर आर दे कमिंग फ्रॉम, यू नो दे आर कमिंग फ्रॉम द प्लेस वेयर, जहाँ पे वो कोई एक साहब होते थे, उनके कज़न या कोई जो एक टॉप कर लेते थे, फिर वो CSS कर लेते थे, फिर वो ऑफिसर बन जाते थे स्टाफ, तो उन्होंने तो वही देखा। हाँ। अब जो है ना थिंग्स हैव चेंज्ड। अब आप फॉर एग्जांपल अगर आपने मैट्रिक में अच्छा नहीं किया, आप एफएससी में अच्छा कर लेंगे, आप बैचलर्स में अच्छा कर लेंगे, या फिर आप में स्किल ऐसी आ जाएगी। अच्छा, इस पे भी ना थोड़ा सा लेट्स स्ट्रेस अपॉन दिस, स्किल्स भी जो है ना वो हर लेवल पे डिफरेंट है। यस, ठीक है, और एक आपकी टेक्निकल स्किल्स हैं और एक आपकी सॉफ्ट स्किल्स हैं। इंटरेस्टिंगली आपके अबाउट 30 to 40%, ये स्टैट्स कहते हैं, अबाउट 30 to 40% आपको डिग्री पे जॉब मिलती है। हाउएवर अबाउट 60 to 70% आपको आपके स्किल सेट के ऊपर जॉब मिलती है। तो आप ये देख लें कि कितना इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी स्किल्स के ऊपर काम करें। अच्छा, इसमें जो 60 to 70% स्किल है, इसमें टेक्निकल स्किल्स कितनी मैटर करती हैं और सॉफ्ट स्किल्स कितनी मैटर करती हैं? सो इट रियली डिपेंड्स अपॉन द जॉब। यस, ठीक है, आपकी टेक्निकल नो हाउ शुड बी एक्सेप्शनल, बट अगर आपकी सॉफ्ट स्किल्स नहीं है एंड दो सॉफ्ट स्किल्स वर रिक्वायर्ड फॉर द जॉब, फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब, you may not be able to excel well. ठीक है, so for example मतलब negotiation skills हैं आपके पास जितनी अच्छी technical skills हो जाएं, if you're not able to break the deal, you're not able to break the deal. And then Simple. if you don't have the communication skills, हाँ. आप communicate ही नहीं कर पा रहे, डिग्री बहुत अच्छी है, यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी थी, टेक्निकल स्किल्स भी हैं, आप बता ही नहीं पा रहे हो। Exactly. और कम्युनिकेशन स्किल्स पे तो आपको लगता है काम उस तरीके से नहीं हुआ। मैं आपको बताऊं, एक आपको एग्जांपल देती हूँ, ये ज़ाहिर है द व्यूअर्स के लिए भी बड़ी इंस्पायरिंग हो सकती है। सो देयर इज़ दिस वुमन फारा ग्रे, आई डोंट नो इफ यू हर्ड अबाउट हर। she wasn't educated, raised by a single mother, और अमेरिकन बॉर्न। 9 साल की उम्र में उन्होंने पेंटेड स्टोन्स बेचने शुरू किए, बिकॉज शी रियलाइज दैट शी वॉज गुड एट दिस, एंड देन शी स्टार्टेड सेलिंग, एंड थ्रू हर only selling skills and then later on negotiating skills, at the age of 14 she became a millionaire. Wow. At the age of 14.
वाओ 14 साल की उम्र में सिर्फ 14 साल की जब हम सोच रहे होते हैं कि हमने करना क्या जिंदगी Exactly. सोच भी And नहीं now रहे she has written books. She's a celebrity now. तो मेरे ये आपका एक तो आपका एप्टीट्यूड होता है, हाँ। फिर आप देखते हैं कि अच्छा किसी भी स्किल जो आपकी है ना उसमें ये होता है कि अल्लाह ताला ने आपके अंदर कोई ना कोई एक चीज़ ज़रूर डाली है. यू नीड टू बिल्ड ऑन दैट. ठीक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके अंदर ऐसी क्या ख़ास बात है जो कि सेलेबल हो सकती है. वर्क ऑन इट. There are people जिनको for example there are people who are good in arts. There are few skills जिनको आप you can teach those skills, but there are few skills जो आपके inborn भी होती हैं. हाँ. So try to figure out that as well. Sometimes you're actually a very good negotiator and that's natural. Or you're a very good salesman, you have those selling skills. यस And उस पे शायद आपको किसी ने नहीं groom किया, but you're just able to communicate well. यस तो ये वो चीज़ें हैं जिस पे I think you need to all the graduates need to work on it. अच्छा, ये कितनी आजकल का एक प्रॉब्लम है कि लिंक्स पे काम हो जाएंगी जी. हमारे चाचा वहाँ पर होते हैं तो हमें इसलिए इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई नया काम करने की ज़रूरत नहीं है, स्किल सीखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा फलाना वहाँ पर होता है. और क्योंकि ये भी जो हम यंगस्टर्स की बात करें, स्पेशली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की बात करें, उनके जहनों में बिठा दिया जाता है कहीं ना कहीं, या ख़ुद से उनको लगता है कि हम तो जी फलाना हमारी सिफारिश कर देगा और हमारी तो वहाँ पर फलानी नौकरी लग जाएगी. ये कितना डैमेजिंग है? देखिए, वी कंफ्यूज रेफरल्स विद सिफारिश. ठीक है, हमें रेफरल्स ज़रूर चाहिए होते हैं. हर अच्छी ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो आस्क फॉर रेफरल्स, और उसमें सिर्फ ये होता है कि वो आपका बैकग्राउंड चेक कर रहे होते हैं. दैट्स इट. ठीक है, सिफारिश जो है ना वो आपको सिर्फ एक सर्टेन लेवल तक लेके जाएगी. सस्टेन आपने करना है. यस सस्टेन नहीं आप कर पाएंगे, एंड देन उस जिसने सिफारिश किया उसके लिए भी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाती है, और जो कर रहा होता है जॉब उसके लिए भी एम्बैरेसिंग एंड डैमेजिंग सिचुएशन हो जाती है. और मैं बताऊं, जॉब मार्केट पाकिस्तान में और ग्लोबली एवरीवेयर, अब तो लिंक्डइन का ज़माना है, गूगल का ज़माना है, आप सर्च करें आपको आपके बारे में प्रोफाइल आ जाता है. इट डजंट रियली रिफ्लेक्ट अ गुड रेपुटेशन ऑफ योर्स. यस सो अगर आपने कोई इस तरह की कोई चीज़ की है, पीपल इवेंचुअली फाइंड आउट. सो वी शुड नॉट डू दैट. आप अपने ऊपर काम करें. और आई मीन ये उनके लिए भी ज़रूरी, उनको कॉल आती है ना कि यार प्लीज़ वो उनके लिए कॉल तो कर दें, वो फलाने को कहते हैं आप वहीं बैरियर बन जाए करेंगे, भाईजान खुद करो, ये बड़ा ज़रूरी है. अच्छा, एक और चीज़ भी, यूनिवर्सिटी इस मामले पे काम करते हैं कि वो स्टूडेंट को देखते हैं कि अच्छा ये आ तो गया है इस डिग्री में, इस डिसिप्लिन में, लेकिन ये इसका एप्टीट्यूड थोड़ा डिफरेंट है, इसको शायद ये नहीं करना चाहिए. क्या यूनिवर्सिटी इस पे काम करती है? अच्छा, इस पे ना ये वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट. मैंने 2 प्रोजेक्ट्स के ऊपर इस पे हमने काम किया है पर्सनली, मतलब मैंने इन्वेस्ट करके किया, और उसमें यही था कि हम लोगों के यहाँ जब नास्ट एंट्री टेस्ट होता है तो उससे पहले हमने एक ऐप डेवलप किया है जिसमें कि यू गो थ्रू सर्टन क्वेश्चंस, जिसमें वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि आपका एप्टीट्यूड क्या है. उसका फ़ायदा ये है कि जब आपने डिग्री सेलेक्ट करनी होगी तो आपको आसानी होगी, और उससे अच्छा फ़ायदा ये है कि फिर जब आपको जॉब प्लेसमेंट करनी होगी तो इट विल बी ईजियर फॉर द एम्प्लॉयर टू ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट आपका एप्टीट्यूड ये है, फिर उसके साथ अलाइन करते हुए आपने डिग्री ये ली है, और बीच में आपकी जो ग्रूमिंग का इकोसिस्टम जो हमारा है उसमें जो आपकी ग्रूमिंग हुई है, इवेंचुअली यू आर द बेस्ट सूटेड कैंडिडेट फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब. सो दिस इज़ एन एंटायर प्रोसेस जिसके ऊपर हमने काम किया है. नॉट जस्ट दिस, मैं आपको एक और बड़ा इंटरेस्टिंग ऐप बताऊँ जिसके ऊपर वी आर वर्किंग, बल्कि वी आर जस्ट अबाउट टू लॉन्च. उसका नाम है नेक्स्ट. उसका कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि जितना जो भी इकोसिस्टम नस्ट के अंदर है, व्हाटएवर वीव एस्टैब्लिश्ड, जितने हमारे प्रोग्राम्स हैं, इंटर्नशिप्स, हमारे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स, हमारे कॉम्पिटिशन्स, हमारे स्टूडेंट्स क्लब्स इन सोसाइटीज़, एनीथिंग जो भी हम बच्चे को पढ़ाई के अलावा करवाते हैं, उसको हमने जो है वो नोट करना शुरू कर दिया है. एक सिस्टम के थ्रू हमने उसके अंदर एम्बेड कर दिया है कि यू हैव टू रजिस्टर दैट थिंग, और उसका बैक एंड के ऊपर हमने लॉजिक डाल दिया है कि विच आर दोज 15 स्किल्स जो कि वर्ल्ड में रिकग्नाइज्ड हैं बाय द टॉप एम्प्लॉयर्स, वो कैसे इन तमाम चीज़ों के थ्रू उस बच्चे में इनकलकेट हो रही हैं. सो यू अंडरस्टैंड, दोज 15 स्किल्स वी हैव आइडेंटिफाइड, और यहाँ हम उस बच्चे को इकोसिस्टम दे रहे थे. अब हम वो आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक आपका एडवेंचर क्लब है. एडवेंचर क्लब से वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिससे कि उसके अंदर वो स्किल सेट डेवलप हो रहा है, एंड अलाइनिंग दो स्किल सेट विद दोज 15 टॉप स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड बाय द टॉप एम्प्लॉयर्स. सो जितना भी टाइम वो नस्ट में गुजार रहा है और डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू वो अपना टाइम स्पेंड कर रहा है, उसकी एक पर्सनैलिटी जो डेवलप हो रही है उसको हम एक्चुअली गेज करके, एंडोर्स करके उसको एक अलहदा से सर्टिफिकेट सॉर्ट ऑफ अ चीज़ देंगे.
आई डोंट वांट टू एक्चुअली टेल द एंटायर थिंग, बट वो जब हम लॉन्च करेंगे लेकिन चलिए आपने इंशाल्लाह, जितना बताया बड़ा हाँ, वैल्यूएबल था, और जब लॉन्च करेंगे हाँ, नेक्स्ट आपने इसका नाम बताया, हम उस पर बिल्कुल। जरूर सेगमेंट करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे. बहुत इट शुक्रिया. वाज वंडरफुल हैविंग यू. नाजरीन, आपसे लेंगे इजाजत, दोबारा मुलाकात कल करेंगे. अल्लाह हाफिज.